बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سحر کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن جس کا نام ہے رمضان میں بول. سحر اور افطار میں ہمارا آپ کا ساتھ رہتا ہے اور سحر کی اس ٹرانسمیشن میں ہماری خاص کر کوشش ہوتی ہے کہ جو علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم کچھ سوالات اور کچھ جوابات حاصل کرتے رہیں. کبھی کبھی کچھ ایسے موضوع ہوتے ہیں ہمارے پاس جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں, کچھ سوالات ہوتے ہیں. لیکن آج ایک بہت ہی عام سا ٹاپک ہے اور ہے تو عام سا لیکن ہے بہت خاص, کیونکہ اس کی خاصیت ہونا بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پردہ فرمانے کے بعد سے مسائل انڈرسٹینڈ کرنا تھوڑا لوگوں کے لیے مشکل تھا، کیونکہ آپ جب موجود تھے تو لوگ آپ کے پاس جاتے تھے اور بہت سارے مسائل جو ہیں ان کے بارے میں جانتے تھے۔ آج بھی ہمارے جو جید علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان سے بہت چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر کسی جواب پہ اختلاف ہو تو وہ غلط یا درست ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ غلط یا درست ہونا یہ میرے جو علماء کرام ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ فقی جو ہمارے مسائل ہیں، فقی مسائل، ہم ان کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں قریشی صاحب، ہم ان کی طرف جائیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ جوابات بھی اسی حساب سے آتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مختلف مسلک سے تعلق ہے تو ہمیں وہ بھی چیزیں سامنے آتی رہیں گی کہ اچھا اس مسلک میں یہ حل ہے تو دوسرے مسلک میں یہ حل ہے، یا اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے تو وہ کیا اعتراض ہے۔ مجھے بھی بہت سارے میسیجز انسٹا پہ بھی آئے، ٹویٹر پہ بھی آ رہے ہیں، تو میں نے کہا چلیں یہ مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے۔ ایک ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے ایک بھائی جو ہیں وہ عمرے پہ موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ عمرے پہ آیا ہوں، اور میرے ساتھ میرے چھوٹے بچے ہیں انڈر 4 ایئر 5 ایئرس، اور وہ اپنے بچوں کو وہاں پہ عمرے پہ ساتھ لے گئے کہ گھر میں کوئی تھا نہیں ان کے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، میں ان کو ہوٹل میں چھوڑ کے عمرہ ادا کر سکتا ہوں یا میں ان کو اپنے ساتھ عمرے پہ لے کے جاؤں؟ تو یہ انہوں نے ایک سوال بھیجا، تو جیسے بھی بسم اللہ دیکھ لیں۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس حوالے سے ہمارے فقہ کی کتابوں میں عمرے اور حج کے جو مسائل ہیں، جو بھی ان کے اوپر لکھی ہوئی کتب ہیں، ان میں بڑی ڈیٹیل موجود ہے، لیکن یہ جو پیسیفک آپ کا یہ مسئلہ ہے، تو اس میں یہ بات قابل غور رہے کہ جو والدین اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں ان کی 2 حیثیتیں، ایک تو بالکل چھوٹے بچے ہیں کہ جن کو شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ بچے ہیں کہ جو بالغ نہیں ہیں لیکن باشعور ہیں، 8 سال 9 سال 10 سال عمر ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کے احکام الگ ہیں۔ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں کہ جو جس طرح انڈر 4 ہیں، 3 چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے تو یہ کہ والدین جب ان بچوں کو میقات کراس کروائیں گے تو باقاعدہ طور پر ان کو بھی اسی طرح سے احرام کی حالت میں ان کو رکھیں گے، یعنی ان کے اوپر علامتی طور پر ان کو اسی طرح سے احرام پہنایا جائے گا، اور ان کو بھی پابندی کروائی جائے گی احرام کی، یعنی جس طرح وہ خود ماں باپ احرام کی پابندی کریں گے اسی طرح انہی چیزوں سے ان بچوں کو بھی بچائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اگر تو وہ ان بچوں کو اٹھا کر طواف کر رہے ہیں، سعی صفا و مروہ کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اپنی بھی اور ان کی بھی وہ نیت کر لیں، تو یہ بچوں کا بھی عمرہ ہو جائے گا، اس کا ثواب والدین کو ملے گا، اور والدین کا بھی عمرہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ بچوں کو ہوٹل میں چھوڑ کر گئے ہیں تو اس کے لیے یہ کہ خود اگر عمرہ کر لی ہے تو پھر اب دوبارہ سے ان کی طرف سے سعی بھی کریں گے اور ان کی طرف سے طواف بھی کریں گے، یعنی تمام ارکان ان کو ادا کرنے پڑیں گے، وگرنہ یہ گنہگار ہوں گے۔ اور اگر وہ شعور والے بچے ہیں، یعنی باشعور بچے ہیں، جس طرح 8 سال 10 سال ہیں، بے شک وہ بالغ نہیں ہیں، تو ان کو بھی جتنا ان سے ہو سکے گا یہ پابندی کروائیں گے اس کے احرام کی۔ باقی وہ جو ساتھ ساتھ سعی کریں گے اور عمرہ وغیرہ کر لیں گے تو ان کا بچوں کا الگ سے جو ہے نا وہ عمرہ ہو جائے گا۔ تو اگر بچے خود چل رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو یہ ان کا اس طرح سے ہو جائے گا، والدین بری ذمہ ہو جائیں گے۔ بصورت دیگر والدین ان کو ساتھ لے کر گئے ہیں تو اب ان کی طرف سے ان کو باقاعدہ ارکان ادا کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، اسی طرح سے ہے یا کچھ تھوڑا سا مختلف؟ فقہ جعفریہ میں، فقہ جعفریہ سے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک نقطے کی طرف تمام ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کے مسائل باقی مسائل سے نسبتاً مختلف بھی ہیں، ٹھیک، پیچیدہ بھی ہیں، تو اس لیے انسان جب تک پریکٹیکلی خود حج یا عمرہ نہیں کرتا صرف سن کر ان مسائل کو ذہن نشین نہیں کر سکتا اور غلطیاں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اس لیے جو بھی بندہ عمرے کے لیے جاتا ہے اس کو پہلے چاہیے کہ ایک دفعہ پریکٹس کرے اپنے وطن میں، علماء کے ساتھ بیٹھے، تمام مسائل کو غور سے سمجھے، سمجھنے کے بعد جب وہاں پر بھی جائے تو وہاں پر ایک رہنما کی مدد ضرور لے، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہیں جن میں تھوڑی سی کوتاہی انسان کی عملی زندگی کے بہت سارے مسائل میں نقصان کا باعث بنتا ہے، اب وہ باریکیاں اس میں بہت زیادہ ہیں۔ جہاں تک بچوں کے حوالے سے تعلق ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا ویسے ہی ہے، اور بڑوں کو یعنی والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اسی طرح سے جس طرح سے خود احرام پہنتے ہیں ان کو احرام پہنائیں، اسی طرح سے ان کو سعی میں، طواف میں، باقی تمام امور میں اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ لیکن جو محرمات ہیں، مثلا آئینہ دیکھنا حرام ہے لیکن بچے کو آپ منع نہیں کر سکتے چونکہ بچہ غیر مکلف ہے، وہ چیزیں جس میں انسان کے بالغ ہونے کی شرط جو ہے اس پر ذمہ داری لے کر آتی ہے ان میں وہ بچے آزاد ہیں، لیکن باقی چیزوں میں وہ پابند ہیں، والدین ان کو اسی طرح سے کروائیں گے جس طرح سے وہ خود اس میں شریک ہیں۔ جیسے قریشی صاحب نے کہا۔ پروفیسر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، اہل حدیث سے بھی ہمیں بالکل جی، جس میں جو قریشی صاحب نے کہا ہے اس کے قریب کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو ایک صحابیہ آپ کے پاس آئی تو اس کی گود میں بچہ تھا، تو بچہ اس اوپر کہا یا رسول اللہ علی ھذا حج، فرمایا الحج ولکن اجر، بچہ جب نابالغ ہے اور وہ جو سعی کرتا، طواف کرتا، جو اس کا اجر ماں باپ کو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو اگر بالغ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس پر فرض پہ الگ چیز ہے، اگر نابالغ ہے اسپیسیفکلی ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں، ہاں اگر آپ بچوں کو لے کے جاتے جی ہیں بالکل اس کا اجر جو ماں باپ کو جائے گا۔ تو یہ آپ اسی بات پہ اگری کرتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے بالکل یہی طریقہ، بالکل کہ صحیح ہے۔ اگر آپ جو میقات سے آپ جب گزر جاتے ہیں تو پھر آپ خیر وہ الگ بات ہے، کرے میقات جو سے کرے احرام پہننا پہننا اور پہنانا جی یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، یہ آپ سب اس پہ اگری کرتے ہیں ابو محمد صاحب؟ بالکل ایسے ہی۔ بالکل ایسے ہی۔ اگلا سوال لیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے میں اس لیے میں نے کہا کہ بھئی وہ ہر طرف سے ایک جواب آ جائے۔ نوید بھائی مجھے مسئلہ ہی نہیں ہو سکتا، ہیں؟ وہ ترجمان نے بیان کر دیا، اچھا ہم دو لوگ بیٹھے ہوئے فقہ حنفی کے، انہوں نے بیان کر دیا، 3 لوگ بھائی، میں تو ادھر ہوں نا۔ نہیں لیکن پوچھنا تو ضروری ہے نا یار، پوچھنا تو بہت ضروری ہے۔ نہیں اصل میں اچھا ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ ہماری بہن نے ہمیں میسیج کیا تھا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو شیئر دس، بٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسے مسائل ضرور شیئر کرنے چاہیے۔ اگر میقات سے پہلے یا میقات کے بعد، میں علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا پھر ہم دوسری طرف بڑھیں گے، خواتین کے جو ایام ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ مطلب احرام پہن سکتی ہیں یا وہ آگے جا سکتی ہیں یا ان کو رکنا پڑتا ہے؟ دیکھیے آج کے دور میں خواتین کو اس خاص صورتحال سے پہلے ایسی دوائیاں مل جاتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے اس مشکل کو حل کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے اگر کسی کو نہیں علم اور وہاں پر جانے کے بعد اس کو یہ مشکل پیش آئی ہے تو وہ حرم میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی، کبھی بھی حرم میں داخل ہونا منع ہے ٹھیک ہے، جب تک وہ پاک اور صاف نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس لیے جب تک پاک صاف نہیں ہوگی اس وقت تک وہ احرام نہیں پہنے گی، اور احرام پہننے کے بعد اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو حرم سے باہر آ جائے گی، وہ حرم میں نہیں رک سکتی۔ جی نوید بھائی فرمائیے آگے۔ دیکھیے اس مسئلے میں جو حضرت فرما رہے ہیں، اگر مسئلہ پہلے سے ہے تو میقات سے جو ان کا داخل ہونا ہے، ظاہر ہے وہاں سے تو وہ احرام پہن کے داخل ان کو ہو جانا چاہیے میقات سے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے معاملات اس کو خوش اسلوبی سے حل کرنا چاہیے۔ اب یہ مسئلہ پورا مجھے چونکہ مستحضر نہیں ہے، جتنا میرے ذہن میں تھا میں نے آپ کو گوش گزار کیا۔ میں قریشی صاحب سے کہوں گا یا حضرت صاحب سے کہ وہ اس پر مزید جو ہے وہ بات کریں، اور یہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی مسئلہ پورا مستحضر نہ ہو تو اس پر یہ کہہ دینا کہ مجھے ابھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے، چونکہ یہ مسائل روز کے نہیں ہیں ہمارے، تو
تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ جو ہے نا وہ ہو، نہیں یہ تو بہت آدھا اچھی علم بات ہوتا ہے، ہے. بہت اچھی بات ہے، اس میں لا علمی والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کی بجائے بتا دینا زیادہ بہتر کہ مجھے نہیں پتا، میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا. جی بات ختم ہو گئی. جی ہاں بالکل بالکل. بسم اللہ مفتی الرحمن صاحب الرحیم. حضرت جی یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. سبحان اللہ. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم موبائل لیتے ہیں، اس کا پرسپیکٹس پڑھتے ہیں کہ اس کے مطابق چلانا ہے، نئی گاڑی پرچیز کرتے ہیں اس کے مطابق گاڑی استعمال کرنی ہے، مگر کبھی بھی یہ 6 فٹ کی جو پرسپیکٹس کتاب قرآن کریم ہے اس مشینری کو اس کے مطابق نہیں چلایا گیا. اور علماء اکرام سے دوری کی وجہ جو ہے وہ حرم میں بڑا نظر آتی ہے کہ جب کسی کا تعلق علماء اکرام سے نہیں ہوتا ہے، صحبت علماء کی نہیں ہوتی. تو ایک ہمارے پنجاب کی بڑی معروف مثال ہے، وہ ایک خاتون جو ہیں وہ حج والے دن بھی اپنے ہوٹل میں سوئی رہ گئیں. بعد میں ان سے کسی نے پوچھا آپ نہیں گئیں، آپ کو تو حج ہی نہیں ہوا. تو سوچنے کے بعد پہلے تو بڑی پچھتائی، بعد میں کہنے لگی چلو لوکی میں نہیں حاجن تے کہن گے نا. تو یہ ضروری ہے جس طرح یہاں پہلے بات ہوئی کہ حج کے مسائل کو، عمرے کے مسائل کو جانے سے پہلے جاننا، پوچھنا ضروری ہے. وہ آپ کے قریبی، آپ کے مسلک کے مسجد کے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، آپ ان سے اتنا تعلق ضرور رکھیے. میں یہ بات تھوڑا سا شاید طوالت کے ساتھ کر رہا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، کہ ہمارے موبائل میں ڈرائی کلینر والے کا نمبر ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے والے کا نمبر ہوتا ہے، مگر کسی مفتی صاحب کا نمبر نہیں ہوتا. میرے پاس ہمارے اتنی ہاں لمبی لسٹ ہے اب. جی ہمارے ہاں عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم حج عمرہ پر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے جا کر ہمارے ہاں لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں جناب یہ مسئلہ پیش آ گیا. یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرے جیسی مقدس ترین عبادت آج ایک انجوائے بن کر رہ گئی. لوگ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کھڑے ہو کر ان کا دھیان اس طرف نہیں ہوتا کہ کس کے دربار میں، کس کے قدموں میں کھڑا ہوں، اس کا دھیان سیلفی کی طرف ہوتا ہے کہ مجھے کون کون دیکھ رہا ہے. حالانکہ حج اور عمرہ وہ ہے جس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، الحجاج والعمار وفد اللہ. فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں. ایک بندہ تلبیہ پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے، اس دن کا جو سورج غروب ہوتا ہے وہ اکیلے غروب نہیں ہوتا، وہ اس کے گناہوں کو لے کر غروب ہوتا ہے. رہی بات آپ کے سوال کی تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو جس طرح وہ ایام شروع ہو چکے ہیں اور وہ ابھی میقات پر نہیں پہنچی، میقات کوئی بھی ہے، XYZ جدہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے، کوئی بھی ہے، تو اس سے پہلے وہ رک جائے. جب پاکی کی حالت ہو جائے تو احرام باندھ کر وہاں سے داخل ہو. لیکن ایک عورت ایسی ہے جو حج کے دنوں میں آ چکی ہے تو علماء اکرام نے اس کے متعلق یوں لکھا ہے کہ وہ طواف نہیں کرے گی، حالت احرام میں آ گئی ہے، طواف نہیں کرے گی، نماز نہیں پڑھے گی، بقیہ وہ ہر جگہ جا سکتی ہے. اور وہ نفل بھی نہیں پڑھے گی جو احرام باندھنے کی نیت سے جو نفل پڑھے جاتے ہیں یا حرم میں داخل ہونے کی نیت سے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں. تو میرے حال میں اس میں بھی جہاں کہیں کمی کوتاہی ہو جائے. اور وہی بات ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں عید کی جو نماز ہے وہ سال بعد پڑھی جاتی ہے، تو اگر آپ اس کی کوئی مووی بن جائے اور اسے دیکھ لیں تو 6 جو زائد تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اس میں ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ کہاں جا رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا جو ہے وہ زندگی کا علمی پول کھل رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ آج کے اس پروگرام سے، سحری پروگرام سے ایک خوبصورت میسج یہ جانا چاہیے کہ آپ کوئی بھی شخص علمی طور پر کوئی کلی شخصیت کا حامل نہیں ہے. غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، مفتی سے بھی ہو سکتی ہے. وہ ایک بہت بڑے امام تھے، ان سے وہ سورۃ الفاتحہ میں بھول گئے، حالانکہ وہ بغیر غلطی کے قرآن پاک سناتے رہے. تو میرے خیال میں کسی بھی بندے کو دین پوچھنے میں، دین کی معلومات لینے میں کبھی بھی آر اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. دنیا کا سب سے حسین طریقہ یہ ہے کہ بندہ پوچھ کر چلے. شاید اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طالب علم ہونے کی نیت پہ مرے گا اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بڑی سوری سر، بریک ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں، کنٹینیو کرتے ہیں یہیں سے. یہ ابھی سوال کا جواب مجھے ملا نہیں ہے پورا. جی چھوٹے سے بریک. جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. رمضان میں بول ہماری سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن، دوسرے روزے کا آغاز بس ہونے ہی والا ہے اور یہ ہمارا ساتھ آتا ہے. فقہی مسائل کچھ ہم نے کہا چھوٹے سی بڑی باتیں ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی بہت سارے سوال ہیں، ان کے جواب مل جائیں تو بہت اچھا ہے. ایک سوال آیا تھا، اس سوال کے حوالے سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ ایک بہن کا سوال تھا کہ اگر یہ جو
ایام ہوتے ہیں خواتین کے، اگر وہ شروع ہو جائیں تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میقات کراس کرنا چاہیے، نہیں کراس کرنا چاہیے؟ احرام باندھنا چاہیے، نہیں باندھنا چاہیے؟ یا جیسے ہمیں علامہ صاحب نے بتایا کہ دیر آر سرٹن میڈیسنس جن سے آپ اس کو تھوڑا ڈیلے کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہمیں دو پوائنٹ آف ویو ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو سٹے کرنا ہے اور آپ کو یہ دن ختم کر کے پھر آگے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ میں حنیف قریشی صاحب کی طرف بڑھوں گا، مفتی صاحب کی طرف، کہ وہ اس پہ کیا روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں بالکل میقات وہ کراس کر سکتی ہے عورت، لیکن اس کو احرام کی جو ظاہری پابندیاں ہیں ان پر عمل پیرا ہونا ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ جو احرام باندھتے ہوئے نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے، چونکہ وہ اس خاص عذر کی وجہ سے اس سے وہ ساقط ہو جائیں گے، لیکن جو باقی اس کی پابندیاں ہیں احرام کی وہ باقی رہیں گی، خوشبو وغیرہ وہ ساری چیزیں جو بھی ہیں وہ باقی رہیں گی۔ یہ مکہ شریف آ جائے گی اور مکہ میں آ کر یہ ہوٹل میں قیام کرے گی، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ غالباً آپ نے حدود حرم کہا تھا یا مسجد؟ اچھا، مسجد۔ تو یہ مسجد میں نہیں جا سکتی، مسجد حرام میں، یہ حرم شریف جو ہے نا، جو مسجد الحرام ہے اس کے اندر یہ نہیں جا سکتی۔ باقی یہ ہوٹل میں رہے گی اور وہاں پر تسبیحات وغیرہ پڑھے گی، نماز تو ظاہر ہے یہ نہیں پڑھ سکتی۔ جیسے ہی وہاں سے اس کو طہارت حاصل ہوگی تو اب یہ دوبارہ جو ہے نا وہ ارکان عمرے کے غسل وغیرہ کر کے یہ ارکان جو ہے نا باقاعدہ طور پر پورے کرے گی۔ اور اگر اس کو انٹری ہو گئی ہے، یعنی حرم شریف کے اندر آ کر ان کو وہ پریشانی لاحق ہوئی ہے، تو یہ اسی طرح وہاں پر سٹے کرے گی، یعنی ہوٹل وغیرہ میں یہ نہیں جائے گی، مسجد میں نہیں جائے گی، ہوٹل میں ہی رہے گی۔ اور جب اس کی طہارت ہو جائے گی تو وہاں سے یہ باہر نکلے گی، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ دوبارہ تنعیم کے مقام پر جائیں اور وہاں سے دوبارہ آپ احرام باندھ کر تو آپ اندر تشریف لائیں اور اپنے عمرے کو وہ مکمل کریں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب، ایسے ہی میں چاہ رہا ہوں میں آگے بڑھوں اگلے سوالوں کی طرف، میرے پاس بہت سارے سوال ہیں۔ نفاس اور حیض میں عورت احرام باندھ سکتی ہے۔ حضرت ام عمیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرو کے مقام پر پہنچے تو آپ کو فنفست، آپ کو بچہ پیدا ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا افعلی ما تفعل الحاج، سب کچھ کرو جو حاجی کرتے، الا اللہ تطوفی بالبیت، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکیں گی آپ۔ تو بیت اللہ کا طواف اس وقت کریں گی جب آپ پاک ہو جائیں گی۔ تو ایک نفاس کی حالت میں عورت اور حیض کی حالت میں عورت احرام تو باندھ لے گی، لیکن بیت اللہ کا طواف اس وقت کریں گی جب وہ پاک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جی وہی والی بات ہے، مطلب اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، سب جملے کا اضافہ کر دوں، حتیٰ مسجد نبوی اور نبی کریم کے روزے کے احاطے میں، جس کو روزہ کہا جاتا ہے، جہاں پر ذریعہ ہے، وہاں پر بھی وہ داخل نہیں ہو سکتی ہمارے یہاں کسی بھی مسجد میں، مطلب اوبویسلی سمجھ آتی، جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسجد ہو، رسول اکرم میں حیض اور پر مسجد کو حرام قرار دیا، اس میں نہیں جا سکتے۔ اچھا کچھ ایک دو چیزیں آئی ہوئی ہیں، میں وہی سوال ہی دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا میں کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کچھ۔ ایک چیز بہت عام طور پہ پروفیسر صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں پھر میں ادھر آتا ہوں، دیکھی جاتی ہے جب آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ عمرے پہ جاتے ہیں، تو لوگ جس طرح سے کعبہ شریف سے لپٹ جاتے ہیں، جس طرح سے بوسہ دیتے ہیں، تو وہ سب مطلب ٹھیک ہے، جس طرح حجرہ اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے یا لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے، میں نے جتنا سنا ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، کوئی پرفیوم وغیرہ پر اس کی جو احرام کی حالت میں، ہاں، تو بیت اللہ کے ملتزم جو ہے وہاں چمٹنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لپٹے اور فرمایا ہونا تسکب الدموع، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جگہ پر لپٹنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، حجر اسود کا بوسہ لینا چاہیے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ آئے تو وہ بیت اللہ کی ساری دیواریں چوم رہے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے منع کیا، فرمایا لا تفعل ذلک، قبل
حجر الاسود بازر اسود بوسا دو. قالوا ماذا في اسمه کیا حرج؟ قال لقد كان لكم في رسول اسوة حسنة. اللہ کے رسول کا اسوہ یہی ہے. ٹھیک. تو بیت اللہ میں جائے ملتزم چمٹ کر خوب دعائیں کرے اور روئے. یہ سنت ہے. علامہ صاحب اس میں دو باتیں ہیں. جی یہ صحیح ہے. یہ دو باتیں. احرام کی حالت میں جب انسان طواف کرتا ہے تو طواف کے دوران میں اگر وہ کعبۃ اللہ سے چمٹنا چاہے تو اس کا طواف متاثر ہوتا ہے. اس لیے اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے طواف کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر پردے سے لپٹتا ہے تو یہ ثواب کا بھی باعث ہے اور دل کو پاک کرنے کا بھی باعث ہے. اور جہاں تک حجر الاسود کا تعلق ہے وہاں پر بھی ایسا ہی ہے. اس کو ہاتھ لگانا بھی, چومنا بھی, آنکھوں سے لگانا بھی, یہ ساری چیزیں ثواب کا باعث ہیں. لیکن جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ثواب کی خاطر کسی حاجی کو دھکا دیتے ہیں تو یہ تو ثواب ہے وہ حرام ہے. اس حرام کا ارتکاب اس ثواب کی خاطر کسی بھی قیمت پہ جائز نہیں ہے. اگر آپ کسی حاجی کے اوپر چڑھ کر جا رہے ہیں تو یہ اس سے بڑا حرام ہے. اس حرام کا ارتکاب جس میں آپ کسی حاجی کو تکلیف دے رہے ہیں پھر اس مستحب کام کے لیے, ثواب کے کام کے لیے کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے. اس لیے وہ جائز تب ہے جب کسی اور مومن مسلم صاحب احرام حاجی کو کسی طرح کی کوئی اذیت نہ ہو اور آپ آرام سے یہ کام کر سکیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کی اذیت کے ذریعے سے یہ کام کرنا چاہیں تو وہ قطعاً حرام ہے اور جائز نہیں ہے. بالکل. نوی صاحب جی میں آ رہا ہوں, اس طرف بھی آ رہا ہوں. جی فقہ حنفی کے مطابق جی دو الگ الگ چیزیں, اس کو تھوڑا سا سمجھ لیا جائے. جس وقت بندہ احرام باندھتا ہے, احرام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی کچھ پابندیاں ہیں. ان پابندیوں میں ایک پابندی یہ ہے کہ وہ خوشبو نہیں لگا سکتا اور خوشبو کو چھو بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. کعبہ شریف کے پردوں کے ساتھ یا کعبہ شریف کی دیواروں کے ساتھ یا حجر اسود کے ساتھ یہ خوشبو کثرت کے ساتھ ملا ہوا ہونا یہ امر شائع ہے, واضح ہے. یعنی یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ کعبہ شریف کے ساتھ بھی خوشبو لگی ہوئی ہے اور حجر اسود کے ساتھ بھی خوشبو لگی ہوئی ہے. لہٰذا حالت احرام میں جب وہ چاہے وہ مقام ملتزم سے لپٹتا ہے یا وہ کسی اور کعبہ شریف کے رکن یمانی کو چھوتا ہے یا حجر اسود کو, تو وہاں کی خوشبو اس کے جسم کے ساتھ لگنا یہ جب ایک چیز واضح اور ظاہر ہو تو اس سے بچنا ضروری ہے. لہٰذا جب وہ عمرہ کر رہا ہو, جب تک اس کا عمرہ کمپلیٹ نہ ہو اور وہ عمرے کی احرام کی پابندیوں سے جب تک وہ نکل نہ جائے, اس وقت تک اس کو کعبہ شریف کے ساتھ لپٹنا یا حجر اسود کے ساتھ جا کر لپٹنا یا اس کو بوسہ دینا, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور حج کے دوران حج کا بھی سیم ہے, مسئلہ سیم ہے. یعنی جب وہ احرام میں ہے تو اس کے لیے یہی مسئلہ ہے, کیونکہ اس طرح کرنے سے اس کا وہ جو پابندی ہے احرام کی وہ اس کے لیے اس کو یہ توڑ رہا ہے کہ یہ خوشبو لگی ہوئی چیز کو یہ چھو رہا ہے. اور اس کے جسم, چونکہ یہ ہر حاجی کو پتہ ہے, ہر شخص کو پتہ ہے کہ کعبہ شریف سے آپ ہاتھ لگائیں تو آپ کے جسم سے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے. اچھا, تو یہ اس سے ہمارے اہل سنت اور اہل تشیع کا یہ ماننا ہے کہ یہ چھو سکتے ہیں. نہیں, وہ بھی میرے خیال میں خوشبو میں سیم مسئلہ ہے. اچھی بات کہی ہے. دیکھیں دو الگ الگ حالتیں ہیں, ان کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے. ایک ہے حالت احرام, ایک ہے عام حالت. ویسے حالت جب آدمی میقات سے احرام پہن کر آتا ہے تو چاہے عمرہ ہو, عمرہ مفردہ ہو یا حج کے حوالے سے ہو, دونوں صورتوں میں جب آخری رکن وہ انجام دے چکا ہوتا ہے جس میں آپ داڑھی یا سر کے بال کاٹتے ہیں, اس کے بعد وہ احرام سے نکل آیا. اب احرام سے نکلنے کے بعد وہ سادہ لباس میں جا کر 1000 طواف کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. اس حالت میں آپ خوشبو بھی استعمال کر سکتے ہیں, آئینہ بھی دیکھ سکتے ہیں, بیوی سے مل بھی سکتے ہیں, باقی کام بھی کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب تک آپ احرام میں ہیں, میقات سے احرام پہننے کے بعد جب تک احرام آپ کا اترتا نہیں ہے, اس وقت تک جو محرمات ہیں وہ محرمات اپنی جگہ ثابت ہیں. ان میں ایک یہ خوشبو ہے. اس لیے خوشبو کا استعمال بھی اور خوشبو سونگنا بھی, عمدن سونگنا, اگر ایسے ہی آپ کے
اس تک مشام تک پہنچے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عمدن سونگنا حرام ہے, عمدن آئینہ دیکھنا حرام ہے. آئینے میں آپ کی نگاہ پڑ گئی الگ بات ہے, آپ نے فوراً نگاہیں ہٹا لی, لیکن اگر آپ نے عمدن اپنے آپ کو دیکھا, زینت کے تمام وہ امور جن سے منع کیا گیا وہ اگر آپ نے انجام دیے, ناخن کاٹے, کوئی درخت کی ٹہنی آپ نے توڑی, تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اگر آپ نے کوئی مچھر مار دیا حرام ہے, مکھی مار دیا حرام ہے, کوئی اور چیز ایسی جاندار جس کو مارنا حالت احرام میں حرام ہے وہ آپ نے مار دیا حرام ہے. آپ کو اس کے کفارے کے طور پر جو اس کے کفارات ہیں, ہر چیز کے الگ الگ کفارات ہیں, وہ پھر کفارے آپ کو دینے پڑیں گے. اور اس لیے حالت احرام کی جو شرطیں ہیں وہ عام حالت سے بالکل مختلف ہیں. اور ہمارے فقہ حنفی اور غالباً فقہ جعفریہ میں انہوں نے 2 دفعہ مسئلہ بیان کیا تاکہ ہمارے لوگوں کو وہ پریشانی نہ ہو. ہمارے فقہ حنفی میں آئینہ دیکھنے کی پابندی نہیں ہے حالت احرام, ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. دوسرا انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ دوران اس کا طواف رک جائے گا, یعنی اس کو مسلسل طواف کرنا چاہیے. ہمارے فقہ میں یہ نہیں ہے, وہ سٹے کر سکتا ہے. وہ اگر تھوڑا پانی پینے کے لیے رک گیا, جا کر اس نے پانی پیا, تھوڑا اس کے قدم پیچھے بھی آ گئے, تو اس سے اس کے طواف پر جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور درمیان میں اگر وہ کوئی نماز پڑھ دیتا ہے, تراویح شروع ہو گئی, اس نے 3 اس نے شوط کر لیے تھے, 3 چکر رہ گئے, درمیان میں تراویح ہو گئی, قیام اللیل ہو گیا, وہ کہتے ہیں یار اب نماز کے بعد باقی کروں گا, بالکل وہ کر سکتا ہے, اس کے لیے یہ منع نہیں ہے. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, چونکہ اب لوگوں نے یہ ساری چیزیں سنی ہیں نا, سوال پیدا ہوتا ہے. آپ والا مسئلہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے, صرف شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں پر رکنا ہے تو 2 قدم پیچھے آ کے احتیاطاً آپ دوبارہ شروع کریں تاکہ آپ کا تسلسل باقی رہے. ایک دوسرا یہ کہ طواف کے دوران میں آپ کے کندھے کا رخ ہونا چاہیے کعبۃ اللہ کی طرف. آپ کے اگر کندھے کا رخ آگے پیچھے ہو گیا, دائیں بائیں ہو گیا, تو پھر آپ کا طواف ختم ہو گیا, آپ کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا. اس لیے پورے طواف میں شرط یہ ہے کہ آپ کی پشت نہ ہو کعبۃ اللہ کی طرف, آپ کے کندھے کا یہ جو بایاں کندھا ہے یہ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہو, یہ شرط ہے. اس شرط کا خیال رکھتے ہوئے آپ اگر آگے پیچھے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں بات کو تھوڑا آگے بڑھا رہا ہوں بیکاز یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں نا, میں نے بہت ساری پکچرز دیکھی ہیں اس دوران, بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, کیونکہ یہ تو ہاں تو یہ صحیح ہے. کیسے صحیح؟ میں آپ 5 سے پوچھ رہا ہوں کہ کس میں سیلفیاں لیتے ہیں. یہ ایسے ہی اس چیز میں یہ شخص فرمایا ہے آئینہ دیکھنے کی صورتحال. جی اس میں اہل حدیث کے ہاں بھی آئینہ دیکھنا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جیسے خوشبو آ جاتی ہے کسی چیز کی, تو وہ اگر خوشبو آج ناک میں آ گئی ہے آپ کو جلدی, اس سے کوئی احرام میں فرق نہیں پڑتا. ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جب حج پر جا رہے تھے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں, انی احرام تو فی ابائن, احرام ابا میں پڑی, اور تدمخت بطیب, بخاری شریف کو رہتا ہے, اور خوشبو خوب لگائی میں نے, ماذا افعل, میں کیا کروں آپ. تو حضرت سوار بن امیہ رضی اللہ یعلا بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر جب کبھی اللہ کے رسول پر وہی نازل مجھے بتانا, میں دیکھوں گا. تو وہ آدمی سوال کر کے چلا گیا, تو اللہ کے رسول پر وہی نازل ہوئی. تو آپ خیمے میں تھے, تو اس نے ان کو بلا کے دیکھو اللہ کے رسول وہی نازل ہوئی. کوئی آپ کی کیفیت بدل جاتی تھی, آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, آپ کے منہ سے خراٹوں کی آواز آتی تھی. تو اس نے دیکھا, پھر جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے اس کو بلایا, کہاں ہے وہ آدمی جیسے سوال کیا تھا. تو فرمایا کہ میں یا رسول اللہ. تو آپ فرمایا جبہ اتار دو, خوشبو دو ہے, باقی وہ کچھ کرو جو حج کرتا ہے احرام کی حالت میں کرتا ہے. تو یہ یعنی اگر خوشبو وغیرہ سونگ ایسے ہوا تو خوشبو صابن ہے, اسے نہانا نہیں چاہیے. جگہ جگہ تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں, کھانے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے, صابن آ رہی ہے, آپ نہانا نہیں چاہیے, آدمی سادے صابن سے نہانا چاہیے. ڈیلیبریٹلی آپ نہ کریں, ڈیلیبریٹلی آپ نہ کریں, یہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈیلیبریٹلی اس طرح کی چیز نہیں کرنی. اچھا جی, فقہ جعفریہ میں تو یہ ہے کہ جی آپ آئینہ بھی نہیں دیکھ سکتے, لیکن فقہ حنفیہ اور میرے خیال سے اہل حدیث میں آئینے کی اجازت ہے. جی ابو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں جتنی بھی ڈیبیٹ ہوئی, گفتگو ہوئی, اس کا لب لباب خلاصہ یہ نکلا
کہ پوری قوم کو فرائض اور نوافل کے الگ احکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں تو آپ فرض عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں, اس کی پابندیاں کچھ الگ ہیں. اور جب آپ نفلی اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سمپل لباس میں ہوتے ہیں, روٹین کے لباس میں ہوتے ہیں, تو اس کے احکامات الگ ہوتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں آیا تو میں نے عرض کرتا جاؤں. دوران طواف, جس طرح قریشی صاحب نے فرمایا کہ دوران طواف جس طرح طواف کرتے کرتے آپ کے 2 چکر ہو گئے, 3 ہو گئے, 4 ہو گئے اور نماز کھڑی ہو گئی, تو آپ پہلے نماز پڑھیں گے, پہلے جماعت کا اہتمام کریں گے. اب ہمارے ہاں ہوا کیا, 2 مرتبہ اس طرح کا مسئلہ سامنے آیا کہ ایک بندے نے پوچھا جی میں نے 4 رکعت یا 6 رکعت میں نے طواف 6 مرتبہ میں نے طواف کر لیا, چکر لگا لیے, اس کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی, مجھے دوبارہ پورا طواف کرنا پڑا. تو نماز کے بعد طواف آپ کا وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے آپ نے ختم کیا تھا, 3 پر, 4 پر, 5 پر, جہاں ختم ہوا تھا. اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے, ہمارے فقہا نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے. دیکھیے پوری دنیا میں حقیقت یہ ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہے. اسلام میں عورت کے چہرے کا پردہ بالکل واضح ہے, لیکن وہاں خانہ کعبہ میں عورت چہرہ, اس کے چہرے کا پردہ نہیں ہے. اس کی ایک حکمت پر بات یاد آئی تو میں نے کہا گوش گزار کرتے جائیں. یہ کیوں ہے؟ صوفیاء اکرام نے لکھا ہے, صوفیاء اکرام نے لکھا کہ میرا بندہ یہاں بھی آ کے بدلا ہے یا نہیں بدلا. اللہ پوری دنیا میں چہرے کا پردہ ہے, وہاں نہیں ہے. جب آپ طواف کر رہے ہیں تو اللہ بتانا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا یہاں آ کے بدلا بھی ہے یا نہیں بدلا. تو گویا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حج عمرہ تبدیلی کا نام ہے. بندہ واپس آ کے تبدیل ہو جائے تو حج عمرہ قبول ہے, ورنہ یہ نصیب کے چکر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ. اس میں مولانا سے ہمارا یہ ہے کہ عورت جو ہے احرام کی حالت میں نقاب ڈالے گی, پردہ اٹھائے گی, نقاب نہیں باندھے گی. نقاب سے منع کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب ہم احرام چاہتے جب بغیر ماتے وہ اپنا نقاب گرا لیتے, تو نقاب جو آگے ڈالے گی. سمجھیں کہ 100% نہیں ہے کہ آپ نقاب چہرے کے ساتھ کپڑا ٹچ نہیں بل کر ڈالے گی آگے, سمجھیں نا. ٹھیک ہے, وہی لوگوں کو تھوڑا سا یہی سمجھانے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ثابت ہے. اور جو انہوں نے بات کی اور جو انہوں نے بات کی, دونوں میں اختلاف نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے, لیکن لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے, ایک دفعہ آپ پردہ کرتے ہیں, ناک یوں باندھتے ہیں کپڑا, ٹھیک ہے, خواتین اس طرح سے کرتی ہیں. ایک دفعہ نہیں, یہ کام آپ نہیں کرتے, بلکہ کپڑا آگے ہوتا ہے اور آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے. وہ اور چیز ہے, یہ اور چیز ہے. یہ جو یوں باندھنا ہے اس سے منع کیا گیا ہے, لیکن اگر آپ آگے کپڑا رکھیں جیسے وہ فرما رہے ہیں اس میں کوئی ممانعت بالکل ٹھیک ہے. ہونا چاہیے عموماً یہ نا ہیٹ ایسے ٹوپی وغیرہ پہن کے خواتین, تو وہ اس یہ ہماری جو کیپ ہوتی ہے نا, وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو, سورج سے بچنے کے لیے, تو وہ پہن کے تو اس کے اوپر وہ ڈال دیتی ہیں آگے جو نا پردہ لٹکا دیتی ہیں تاکہ چہرہ ان کا چھپ جائے. عرب خواتین میں یہ لباس بھی ہے, یعنی ناک پہ وہ ایک چیز پلاسٹک کی چڑھاتی ہیں جس کے آگے بنا ہوا ہوتا ہے, کپڑا ادھر سے لٹکا ہوا. وہ بھی آ گیا, وہ ایک یہاں سے بھی آتا ہے اور ایک یہاں سے بھی آیا. بالکل بالکل. اگلا کویشچن لے لیں. میں چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بھی آیا ہوا تھا, میں نے کہا جلدی سے پوچھ لیتا ہوں, حالانکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, پتہ نہیں 50,000 دفعہ تو یہ خود میں سوال پوچھ چکا ہوں, پھر آ گیا. ٹوتھ پیسٹ اور مسواک روزے کی حالت میں, چھوٹا سا جواب دیجئے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مسواک کرنا یہ سنت ہے, بالکل ہے, اور وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, جو بغیر مسواک سے پڑھی جائے اس سے بہت بہتر ہے اس کا ثواب. تو حالت روزہ میں مسواک بغیر کسی قرات کے کیا جا سکتا ہے. آپ صبح کریں, دوپہر میں کریں, روزے کی حالت کریں, روزے کی حالت. اچھا جی, یہ مسواک کا پیسٹ آیا ہے, میں عرض کرتا ہوں, اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ رگڑ رگڑ کر خون آپ نے نہیں نکالنا, مسواک کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی جو اب سنت پہ عمل کرنا ہے تو رگڑنا ہے, یہ کہاں سے لکھا ہے نا ذرا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ برش جو ہے, اگر آپ خالی برش کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کو بھی رگڑنا نہیں ہے. نرم والا برش ہو حالت روزہ میں وہ لگا سکتے ہیں. اگر نہ ہو آپ کے پاس مسواک اور برش تو انگلی کے ساتھ خلال کر لیں دانتوں کا, لیکن یہ جو پیسٹ ہے اس کو آپ جو ہے وہ استعمال نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذائقہ جاتا ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. وہ آپ صبح روزے سے پہلے کر لیں, اذان سے پہلے, یعنی وقت
جب سحری کا ختم ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے یا افطار کے بعد کر لیں، لیکن حالت روزہ میں یہ کام کیے جا سکتے ہیں. مسواک بھی کی جا سکتی ہے، برش بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن پیسٹ اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں میرے نزدیک نہیں پروفیسر صاحب، پیسٹ جو ہے ہاں اسے کر سکتا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. سمجھ بس صاف کریں آپ بڑی گال روزہ یہ بھی نہیں کہہ رہے روزہ ٹوٹے گا. کی بات نہیں روزے پر کوئی اثر انداز جب ذائقہ اندر جائے حلق سے نیچے، حلق زبان پہ اگر آ جائے تو زبان کا کوئی مسئلہ صاف ہو جائے گا، صاف ہو جائے. وہ ذائقہ ایسے ہی ہے جیسے عورت کھانا پکاتی ہے نا، روزے کے عالم منہ پہ چک سکتی ہے. اچھا میں بریک سے آ کے یہ کنٹینیو کرتا ہوں. یہ تو انٹرسٹنگ کر دیا پروفیسر صاحب نے بات کو. ایسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چلیں جی، ہم تو پیسٹ پہ چاہ رہے تھے. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے. جی ہاں، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. حوالے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، فقہی مسائل ہیں، لیکن میرے خیال سے زندگی میں آسان کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیا جائے تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں چھوٹا سا مسئلہ میں جتنا بھی تھوڑا بہت جان پایا، ایک تو ہمارے طریقہ کار ہیں جو ہم جینے کا طریقہ سیکھتے ہیں یا زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں اپنے مذہب سے، اپنے اسلام سے. وہیں پہ کلچرلی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، ہاں یہ صحیح ہے. سو وہ آٹومیٹکلی وہ جو ہمارے بزرگ ہیں جو وہ سنتے آئے، جو ان کے بزرگ تھے ان سے، وہی وہ ہمیں آگے بتا دیتے ہیں. تو وہ جو ایک پراپر ضابطۂ حیات ہے وہ ہم تک پہنچتا نہیں ہے اور ہم اسی چیز پہ لگے رہتے ہیں. اسی لیے میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان سے بحث مت کیا کریں، کیونکہ وہ جب 50-60 کے ہو جاتے ہیں تو جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو اس طرح سے ہے، تو وہ آگے سے آپ سے بحث شروع کر دیتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں کہ ابے ہم نے کیا ساری زندگی مطلب ضائع کر دی ہے. تو وہ ایک ہوتا بھی ہے کہ اوبویسلی آپ جب پڑھتے ہیں، جب جانتے ہیں تو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح سے، یہ اس طرح سے. یہاں تک کہ اگر چھوٹا سا بچہ آپ کو آ کے یہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ موبائل میں یہ والا فنکشن بھی ہے، تو تب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو اگر وہیں پہ کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسا جوان جو آپ کو یہ بتا رہا ہو، جس نے پڑھا ہو کہ یہ مستند بات ہے، جی یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہے، تو وہ بھی مان جائیں. یہ میں درخواست کر سکتا ہوں آپ سے صرف، اور کچھ نہیں کر سکتا. پیسٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. تو ہمارے جو مفتی نوید صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ مسواک کر لیں، بغیر پیسٹ کے برش کر لیں، یا اپنا کیا کہتے ہیں آپ انگلی سے جو ہے وہ دانت صاف کر لیں. ہمارے علامہ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. جبکہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ اگر پیسٹ استعمال کر لیا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اگر ٹیسٹ آپ کے گلے سے نیچے نہیں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے. سو قریشی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ دیکھیں ایک قانون شریعت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ دا ما یریبک الا ما لا یریبک. ایسی چیز جو تجھے شک میں ڈالے اور ایک ایسی چیز جو تجھے شک میں نہ ڈالے، ان دونوں میں سے تو وہ اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے. واہ 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 واہ. کوئی بھی چیز، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے تمام فقہا، تمام علماء کے یہاں، کہ کوئی بھی ذرہ کسی بھی چیز کا حلق سے نیچے اترے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی آدمی ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسی چیزیں پیسٹ کے ایسے ذائقے ہیں کہ جن میں 90% چانس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذرات ان سین چیزیں وہ آپ کے حلق سے نیچے اتریں. لہٰذا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جان بوجھ کر اس کام کی طرف جا رہے ہیں جس سے ہمارے روزے کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. تو فتویٰ ہم ٹوٹنے کا نہیں دیتے ہیں کہ اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹوٹے گا تب جب حلق سے کوئی چیز نیچے اترے گی.
ہمارے فقہا نے اس کو کراہیت پر محمول کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اس چیز پر قیاس کرنا کہ عورت جس طرح نمک چکھ سکتی ہے یا مرچیاں چکھ سکتی ہے تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. عورت کا نمک یا مرچیاں چکھنے کا بھی وہاں یہ قیاس درست نہیں ہے, کیونکہ نارمل حالات میں عورت بھی یہ نہیں چکھے گی, بلکہ اس صورت میں جب اس کو خطرہ ہو کہ میرا شوہر اس پہ سختی کرے گا, اس کو کچھ کہے گا, اس کو مارے گا, یا کوئی اور گھر میں فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے, تو وہ ہلکا سا کر کے چک کے فوراً اس کو کیا کرے گی, تھوکے گی. اور یہاں تو آپ کو کوئی مار نہیں رہا, یہاں آپ کا وہ مسئلہ نہیں ہے, لہذا اس کو اس چیز پر قیاس نہیں کیا جا سکتا, اور اس سے بچنا ہی افضل اولا اور بہتر ہے. رہ گیا مسئلہ مسواک کا, چونکہ وہ منسوس چیز ہے, اور جو چیز منسوس ہو, اب آپ کے منہ میں ذائقہ آ رہا ہے, ہمارے بہت سارے مسواک ہوتے ہیں جس میں پیلو کی لکڑی کا ایک اپنا ذائقہ ہے, ہمارے پٹھوار میں ایک تمبر کی لکڑی ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ذائقہ ہے, تو وہ ایک منسوس چیز ہے, یعنی اللہ کے رسول نے وہ لکڑی سے مسواک کی ہے, لہذا اس پر ہم ٹیسٹ کو قیاس کر کے ہم باقی جو خارجی ٹیسٹ والی چیزیں ہیں اس کو یہاں پر اپلائی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. اگر اہل حدیث مکتب فکر میں ٹوتھ پیسٹ کیا جاتا ہے تو کرتے رہیں, ٹھیک. ہم تو یہاں پر وہ لڑائی کے لیے نہیں ہے, صرف لوگوں کو شعور دینے کے میں نے کہا تھا شروع میں سنت جو ہے وہ مسواک ہی ہے, ٹھیک ہے. پیسٹ کا سنت سے کوئی ثبوت دور دور تک نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا تھا اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح ہے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا پروفیسر یونس صدیقی صاحب ہمارے لیے سب کے لیے قابل احترام ہے, بزرگ ہمارے. انہوں نے ایک بات یہاں یہ فرمائی کہ جو پیسٹ ہے وہ ذائقہ اس کا اسی طرح اندر جاتا ہے جس طرح خاتون کھانا بناتے ہوئے اس کا ذائقہ محسوس کرتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. روزے کی اگر آپ عظمت کو دیکھیں, روزے کے لیول کو دیکھیں, مقام کو دیکھیں, روزے کی برکات کو دیکھیں, تو ہمارے فقہا نے اس بات پر لکھا ہے, چونکہ کھانے کا ٹیسٹ آنا وہ اور چیز ہے, وہ پکا رہے ہیں آپ, لیکن یہ خود ٹیسٹ لینے کا مترادف ہے, یہ دانستہ طور پہ آپ نے ٹیسٹ لینا ہے, تو وہ پیسٹ کا جو ذائقہ ہے وہ خود بہت اندر آ جانا ہے. دوسری بات یہ, پیسٹ کا اور مسواک کا کہاں آپس میں مقابلہ ہے, ان دونوں کا آپس میں کیا واسطہ ہے. مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک سنت ہے, آپ اسے جیب میں لگا کر پوری دنیا گھوم سکتے, لیکن برش آپ رکھ کر آپ محلے میں بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہو گیا جی. تو میرے خیال میں اسی بات اگر آپ روزے کی عظمت کو دیکھیں تو دل کے اندر, منہ کے اندر وہ رائحہ, وہ جو مہک اسمائل پیدا ہوتی ہے, وہ تو بزرگوں کے ہاں زیادہ افضل ہے. اگر اس پر غور کیا جائے تو پھر تو کسی صورت بھی آپ پیسٹ استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ رائبہ اور وہ اس کی مہک کو ختم کرنے کے مترادف ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ جیسے صبح سحری کرتے ہیں, سحری کر کے آپ برش کر لیں تو سارا دن اتنی ضرورت بھی پیش نہیں آتی. جی لوگوں کو یہ ہوتا ہے. اچھا تھوڑا سا کراہیت کے درجے میں اسے پیسٹ کو مکروہ لکھا ہے. جی اسی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے جتنی پولوشن ہمارے یہاں بڑھ گئی ہے, تو وہ بہت ساری مٹی, دھول, وہ بھی اندر جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے کہ آپ اگر دیکھیں اس طرح سے کھلے منہ باہر نکلیں تو نہ جانے کتنی مٹی آپ کے اندر جاتی ہے, تھرو یور نوز, آپ کے منہ سے بھی اندر جاتی ہے, اتنی مٹی اڑ رہی ہوتی ہے. یا جو ریگستانوں میں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ بہت باریک مٹی ہوتی ہے, وہ اندر جاتی ہے, تو اس سے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. یا اس سے بھی پرابلم, اس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس چیز کا ذائقہ آپ حلق میں محسوس کریں اور اس کے بغیر آپ کی صحت ٹھیک ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو, تو آپ وہ روزے کے بعد لیں. جس طرح آنکھ میں آپ دوائی ڈالتے ہیں آج کل, اب یہ مسئلہ بھی آ چکا ہے کہ دوائی آپ آنکھ میں ڈالیں گے مگر اس کا ذائقہ کہاں محسوس ہوگا, حلق میں محسوس ہوگا. بالکل, تو لنکڈ ہے سارا. ہاں جی ٹھیک ہے. پولوشن کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جی دیکھیے, پولوشن کے حوالے سے جو بات اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر اس کا جسم ہے, ہوا نہیں, اگر جسم ہے جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں جرم نہیں جرم, یہ اگر ہے اور انسان اپنے حلق میں اس کو محسوس کرتا ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, چونکہ باہر کی چیز ہے جو اندر گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, صرف گرد و غبار ہے اور نارمل جو روٹین میں گرد و غبار ہے اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا, اس سے نہیں ہوتا. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے اختیاری اور ایک ہے غیر اختیاری. غیر اختیاری طور پر دھواں آ رہا ہے, غیر اختیاری طور پر آپ جا رہے ہیں اگربتی کا دھواں آ رہا ہے, باقی چیزیں آ رہی ہیں, جیسے کئی لوگ جو نا آٹا کی چکی پہ جائیں تو وہاں سے وہ گرد اڑ رہی ہوتی ہے.
اب یہ یا کہیں یہ رنگ والے کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غیر اختیاری طور پر اگر اس کو جمع کریں تو کافی ساری ڈسٹ اندر جمع ہو جائے. بالکل بالکل بالکل. یہ غیر اختیاری ہے, یہ معاف ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, انسان کو اتنا تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. ایک ہے اختیاری طور پر اگر آپ اگربتی جو ہے اس کا ایسے کر کے اس کا دھواں اندر کھینچیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. سگریٹ سے اسی لیے تو ٹوٹتا ہے, حالانکہ اس کے جرم وغیرہ تو نہیں ہے, لیکن اس کا اختیار سے جب آپ اس کا اندر دھواں لیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ گزر رہے ہیں, وہاں لوگ سگریٹ پی رہے ہیں, آپ کا دھواں آپ کے اندر چلا گیا غیر اختیاری طور پر, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ دو الگ مسئلے. ٹھیک ہو گیا. اور جی پروفیسر صاحب آپ اگری کرتے ہیں؟ صحیح ہے, بالکل صحیح. نیا سوال تو اب اس میں وہ یعنی اس میں بنیادی قاعدہ یہ ہے, وہ چیز جو گلے سے ہل کر جسم کے غذا نہیں بنتی. ہاں, میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, میں چاہ رہا ہوں جلدی سے ہو جائے تاکہ, کیونکہ مجھے پتا ہے اس پہ بات ذرا لمبی ہوگی. میں آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے افطاری کے وقت اذان ہوتی ہے, جی ہم فوراً کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اذان اللہ اکبر سنائی دے, ہم شروع. ٹھیک ہے, اس سے پہلے شروع. ہاں بلکہ تھوڑا سا, میں مولوی آزاد کی بات نہیں کر رہا, آپ لوگوں کو تو شاید اجازت ہوتی ہے اذان سے پہلے کھانے کی, میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو جو عام لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا, جب فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو جب تک آخری اذان نہیں ہوتی تھی تب تک کھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تھوڑا سا. اس پہ روشنی ڈالنی بہت ضروری ہے کہ جب فجر کی اذان ہو رہی ہو تو کیا آخری اذان تک انتظار کریں کھانے کا کہ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو؟ سب سے پوچھ رہا ہوں میں, یہ سب سے میرا سوال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے, ایک تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پہلی اذان کہتے تھے, تہجد کی اذان. جی جی. حضرت عبداللہ مکتوب نابینا تھے, وہ فجر کی نماز کہتے تھے. وہ اس وقت اذان جب تک لوگوں سے نہیں کہتے بھائی فجر ہوگی اذان کہو. تو اگر جب مؤذن جو ہے اس وقت اذان کہتا ہے جب پوری طرح فجر طلوع ہو جاتی ہے, تو پھر تو نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ فجر روزے کی حرمت کا وقت شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر پتہ ہے کہ مؤذن جو ہے کچھ پہلی اذان کہہ دیتا ہے تو آپ کو گنجائش ہے اس کے بارے میں, پھر کھا رہے ہیں ٹھیک پورا کر لیجیے آپ, سمجھے. ہاں یہ ہے چیز. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اذان کے ساتھ روزے کا کوئی تعلق نہیں, نہ افطاری میں نہ سحری میں. ٹھیک ہے. اس لیے میں نے وہ بات کی تھی کہ جیسے وقت آپ کا ہو گیا تو اس کا تعلق وقت سے ہے, تو سحری کا بھی یہی ہے. اذان کا معاملہ, اذان ہوتی ہے فجر کے لیے اور وہ ہوتی ہے فجر کے وقت میں. اور آج کل تو چونکہ جدید ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ جو ہمیں منٹ بلکہ اس سے بھی کم سیکنڈز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اتنے سیکنڈز پر اتنے منٹس پر اتنے بج کر آپ کی فجر کراچی میں طلوع ہو رہی ہے. تو اب وہاں ہم اپنا کھانا پینا بند کر دیں گے. جو لوگ اذان کے وقت کھاتے پیتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا, لیکن ہم اس پر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ وہ کفارہ دیں, بلکہ وہ اس کی قضا کریں, کیونکہ انہوں نے ایک ایسا عمل کیا, وہ روزہ رکھنا ہی چاہ رہے تھے, انہوں نے سمجھنے میں غلطی کی. لیکن اگر یہ جان بوجھ کر کریں گے, مسئلہ سمجھنے کے بعد کریں گے, تو پھر ان پر کفارہ بھی ہوگا. تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پورے ناظرین کو. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ آپ گزریں فجر کے وقت میں, جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں چلو پانی تو پی لو. پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ اذان ختم ہونے تک اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے روزے کے ساتھ. یہ مسئلہ ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے. سب کو, پورے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں. اسی طرح مغرب کا وقت شروع ہو جائے, آپ اذان کا انتظار نہیں کریں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ وقت ہے, تو اس وقت کے بعد آپ روزہ افطار کریں. اس میں ایک چیز ہے, جیسے ایک آدمی ایسے پانی پی رہا اور اذان ہو گئی, اب اس کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ پانی پورا پی لے, اذان ختم ہونے کے بعد اس کے دوران پانی پی لے, بس ختم ہو جاؤ. جیسے اذان ختم بات اس کی, اگر اس کو پورا کر لیں وہ چھوڑے نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں چونکہ بڑا کلیئر سا مسئلہ ہم اس کو بیان کر رہے ہیں, عوام کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار اس مولوی نے صحیح کہا یا اس مولوی نے صحیح کہا.
بڑا کلیئر سا مسئلہ ہے. ہم کیوں وہ ہے نا اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ بھئی تم یہ جو دین کے معاملات ہیں, اللہ کے نبی نے ان کو چراگاہوں سے تشبیہ دی کہ بھئی چراگاہوں میں جب آپ اپنی بکری کو چرا رہے ہوتے ہیں تو کسی دوسرے کی زمین کے پاس ہی جا کر کیوں چرا رہے ہیں کہ وہ ایک منہ ادھر مارے اور دوسرا دوسرے کی زمین میں مار دے. آپ اپنی کلیئرلی اپنی جگہ پر اس کو چرائیں. اسی طرح مسائل کے حوالے سے ہمیں کلیئر جو دین کے شفاف حلال حلال ہے, حرام حرام ہے, اس طرح سے ہمیں مسائل کو واضح کرنا چاہیے. اذان طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے اور روزہ طلوع فجر سے پہلے پہلے ہوتا ہے. اب اذان شروع ہی تب ہوئی کہ جب طلوع فجر ہو چکی تھی. اب اس میں اگر ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ پہلا سیکنڈ کہ جس میں فجر شروع ہو گئی ہے, پہلے تو یہ ہے حکم کہ آپ 3-4 منٹ پہلے احتیاط کے طور پر سحری کو آف کر دیں تاکہ کسی پریشانی میں جائیں ہی نہیں. کس ضرورت میں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان چکروں میں پڑیں اور اپنا روزہ خراب کریں. سارا دن پیٹ باندھ کے رکھیں گے, منہ بند کر کے, پتہ چلے جی ہوا ہی نہیں ہے. تو بے احتیاطی نہ کریں, یعنی کیئر کریں ہم لوگ دین میں, ہم اس قدر وہ بے خوف نہ ہوں. علماء اسی لیے دیکھیں, علماء کو بہت ساری چیزیں کلیئر, ان کو ایک آخری حد پتہ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں مولویوں نے اپنے لیے الگ حل بچھا لی ہمارے لیے. بھائی ان کو حدود کا پتہ ہے, آپ کو جنرل مسائل بتاتے ہیں تاکہ آپ کسی غلط چیز میں نہ پڑیں. تو ہمارے ہاں بڑا کلیئر مسئلہ ہے کہ اگر منہ میں ہے یا ویسے ہے, اذان کے دوران اگر آپ نے ایک ذرہ بھی الگ سے نیچے اتارا, آپ کا روزہ وہیں پہ ختم ہو گیا. کیونکہ آپ نے تو فجر اذان اگر اس وقت سے پہلے ہوئی ہے تو اذان ہی نہیں ہوئی ہے. تو جب اذان شروع ہو گئی ہے دیٹ مین روزے کا ٹائم ہی نہیں ہے, اس سے پہلے پہلے آپ نے بند کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور نارملی یہی ہوتا ہے کہ 2-3 منٹ کا گیپ ہوتا ہے, اس میں یہ جس کے کوئی گیپ نہیں ہے. ہمارے یہاں دیکھیں اذان بالکل جب اختتام ہو جاتا ہے سحر کا, دیکھیں نا ہمارے یہاں سیکنڈ چل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, اتنے بج کر اتنے منٹ, سیکنڈ 10 20 15 ختم, اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے یہ اللہ اکبر ہوئی تب ہے کہ جب آپ کا سحری کا ٹائم بالکل کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. پھر ہم دین کے مسئلے میں کیوں ہم اتنی بے احتیاطی پہ جا رہے ہیں کہ ہم اس لیول پہ جا کر سحری کر رہے ہیں کہ جناب دگڑ چگڑ بھی ابھی اذان ہو رہی ہے, اس سے بھائی 2-4-5 منٹ پہلے احتیاط کر کے بیٹھ جاؤ. میں بھی یہی کہہ رہا تھا. فیصل بھائی اس میں فیصل بھائی اس میں یہ ہے, دیکھیے اس میں حدیث میں ہے, پروفیسر صاحب مجھے فیصل بھائی کہہ رہے ہیں جیسے آپ اذان آپ لقمہ منہ میں ہے جی, اذان ہو کیا تھوکا دیں ہاں یا اس کو نگل کیسے کرتے ہیں سر؟ بھائی بالکل کریں, پھینک دیں اس کو. ایسا نہیں, شریعت اجازت دیتی ہے. آپ کا فیوریٹ برگر آپ تب بھی پھینک دیں گے. شریعت اجازت دیتی ہے اس کی, کیا اذان ہوئی آپ جو لقمہ مولانا یہ ایک حدیث بتا دیں صدیقی صاحب کی شریعت یہ اجازت دیتی ہے آپ کو کہ آپ فجر کی وقت میں آپ کیسا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. آپ لقمہ اٹھائیں گے منہ میں نہیں ڈالیں گے, یہ پہلے منہ میں ہے, اس کو کیا کریں گے آپ صدیقی صاحب؟ میرا خیال ہے اس سے لوگوں میں کیا کریں گے بڑھتی ہے, کنفیوژن. میرا خیال ہے ان کو اپنے فقہ کے مطابق اپنا مسئلہ بیان ہاں, کرنے یعنی دیں. اہل حدیث وہ ٹھیک ہے, اگر وہ اس کو درست سمجھتے ہیں تو کر لیں. وہ اذان کے دوران بھی کھاتے ہیں. نہیں انہوں نے کہا نہیں کھاتے, وہ ان کی ذمہ داری. کھاتے نہیں مطلب یہ, لیکن باقی فقہاء ہو گئی, وہ کہہ رہے نہیں کھاتے, وہ کہہ رہے نہیں کھاتے. اگر منہ میں لقمہ ہے اور آپ کو اذان کی آواز آ گئی, آپ اس کو وہیں پہ اگل دیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نگل لیں. ہم کہہ کہہ رہے ہیں تھوکو کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ تھوکے, اس لقمہ نگل لیں گے آپ, کھا لیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہ آپ کا کہنا ہے جی. جیسے وقت شروع ہوا تو اذان ہو گئی, ابھی یہ ہم لوگ پانی پی رہے ہیں, لیکن جیسے وقت ختم ہوگا تو اذان شروع ہو جائے گی. کوئی مساجد میں, بعض مساجد میں سائرن بجایا جاتا ہے, اس کی آواز جاتی ہے. اذان واقعتاً وہ 1-2 منٹ بعد بھی دیتے ہیں, تو ہمیں احتیاطاً وہ پہلے بند کر لینا چاہیے. اور جو حضرت فرما رہے ہیں کہ بھائی کھاتے پیتے رہنا چاہیے, یہ غیر غلط بات نہیں کریں. نہیں کھاتے پیتے نہیں, اگر منہ میں لقمہ ہے آپ اپنے انداز میں رہیں, سمجھے, غلط بات نہیں کریں. نہیں کیونکہ آپ غصہ نہیں ہو, مطلب آپ غلط بات کھاتے پیتے رہے, اس سے غلط بات. میں نے کہا اگر آپ لقمہ ہے منہ میں, اذان ہوگی, اس وقت کیا کریں گے آپ؟ اچھا میرا علامہ صاحب بھی ایک روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں. میں پروفیسر صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں. یہ میں نے جو ہمارا مسئلہ ختم کر رہے ہیں. اہل حدیث حضرات کے ہاں یہ طے ہو گیا کہ وہ اذان کے دوران بھی کھائیں تو وہ کھائیں. دوران میں اگر منہ میں لقمہ ہے قریشی صاحب تو وہ کہتے ہیں نگل لیں. ہم احناف کے ہاں یا بالکل صحیح شرعی مسئلہ یہی ہے
کہ آپ آزان آپ کو جیسے ہی آواز آ گئی یا ٹائم سیکنڈ جیسے سائرن کی آواز آ گئی, سائرن ٹائم ختم ہونے کے بعد بجایا جاتا ہے, تو آپ تو تھوک دیں. آپ کے منہ میں جو کچھ اس کو تھوکیں, آپ نے نگلنا نہیں ہے. جیسے آپ نے کھانا شروع کیا, منہ میں ڈالا لقمہ, آپ کو یاد آ گیا وہ میرا روزہ ہے, اب کیا کریں گے اندر, یا اس کو نگلیں گے اگلیں گے بھائی کہ بھائی یاد آ گیا کہ نہیں بھائی یہ روزے کے منافی ہے. تو لقمہ ضائع کرنا ہے یا روزہ ضائع کرنا ہے کہ بھائی بڑا وہ کوئی سونے کا لقمہ ہے کہ جس کا بڑا نقصان ہو جائے گا کروڑوں کا, کہ اگر ہم نے اس کو اگل دیا, بھائی ہم نے اس کو اگلنا ہے, نگلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابو محمد صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور علامہ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی حضرت, بسم اللہ الرحمن میں الرحیم. سمجھ کرتا ہوں آپ پہ. جہاں ہم جس جہان میں ہم حنفی رہ رہے ہیں اسی جہان میں پروفیسر صاحب اور ان کے ماننے والے بھی رہتے ہیں. یہ بوتل میں پانی ہے, بحث ہو گئی یہ پانی غلط ہے, یہ ٹھیک ہے. اب کون سے پہلو کو اختیار کیا جائے گا کہ یہ پانی ٹھیک نہیں ہے؟ کیا آپ چیک کر کے بتائیں گے کہ یہ پانی ٹھیک نہیں ہے؟ احتیاطی پہلو کو, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, جدید ٹیکنالوجی ہے, دنیا ہے, ہم یہ لوگوں کو شعور پر مبنی پیغام دیں, میسج دیں کہ آج وہ زمانہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندے کو, وہ اہل حدیث ہے, وہ دیوبندی ہے, وہ بریلوی ہے, وہ شیعہ ہے, وہ سنی ہے, وہ کوئی بھی ہے, اسے اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو وہ کھانے پینے کا وقت نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, اتنی سی بات ختم ہے. ہو گئی بات. سحری کے وقت ہوتی ہے, اذان سحری کے وقت میں نہیں ہوتی, سحری اذان کے وقت میں نہیں ہوتی. اذان کا اپنا وقت ہے, سحری کا اپنا ویری وقت ہے. سمپل, یہ دیکھیں بہت آسان کلیئر کر دیا. ابھی یہ ٹیبل ہٹا دیے جائیں گے, جیسے اذان کا وقت قریب آئے گا ٹیبل فوراً ہٹا دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی کھاتا پیتا نظر نہ آئے. نہیں اچھی بات ہے نا. جی علامہ صاحب, اس بات کو آپ سم اپ کریں, میں پھر آگے بڑھوں. میرا خیال ہے اختلاف کوئی بہت بڑا نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اصل چیز یہی ہے کہ ہر مکتب فکر کے عالم کو اپنی ترجمانی کرنی چاہیے اور دوسرے کے دائرے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہر شخص اپنی فہم کے مطابق عمل کرے گا, وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. جہاں تک احناف کے فتاویٰ کا تعلق ہے, مکتب اہل البیت کے فتاویٰ بھی بعین ہی یہی ہیں. چونکہ اذان اور افطار کا ٹائم یا اذان اور سحری کا ٹائم دو الگ الگ چیزیں ہیں. اذان ایک علامت ہے, اعلان ہے. مولوی صاحب کو اگر دیر سے آنکھ کھلی اور انہوں نے دیر سے اعلان کیا تو اس کا مطلب ہے وقت اس وقت تک چلتا رہے گا؟ نہیں. ایک دفعہ خود ہمارے ساتھ یہ ہوا, مسجد میں نے خود جا کر اذان دی. اذان دینے کے بعد آ کے ہم نے جماعت کی نماز بھی پڑھ لی. تقریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا, دعائیں قرآن وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر پتہ چلا اذان کا وقت اب ہوا ہے. غلطی یہ ہوئی کہ وہ 4 بجے کی بجائے میں نے 5 بجے سمجھا اور اس طرح سے اذان دے دی. اب اس طرح کی غلطی تو ہو سکتی ہے. اذان کا تعلق نماز سے ہے, آپ کی سحری سے نہیں ہے. اذان کا تعلق نماز سے ہے, آپ کے افطار سے نہیں ہے. افطار وہ ٹائم ہے جس ٹائم میں آپ کا سورج کا جو دائرہ ہے یہ پوری طرح سے ڈوب جائے. اب یہاں پر جس کو کہتے ہیں قرص, اس کی تعریف میں اختلاف ہے فقہا کے درمیان کہ کیا پورے سورج کی اس ٹکیا کو ڈوبنا چاہیے یا اس کی شعاؤں کو بھی ڈوبنا چاہیے, اس میں اختلاف ہے. لیکن اس میں اتفاق ہے, چاہے وہ ہو چاہے یہ ہو, جب وہ ہو جائے یہ واقعہ, اس کے بعد آپ آزاد ہیں, آپ افطار کر سکتے ہیں. افطار نہ بھی کریں تو آپ کا روزہ ختم ہے, روزے کا ٹائم جو ہے وہ لمٹ وہاں تک ہے. اسی طرح سے سحری کے موقع پر بھی جب آپ کے فجر کا ٹائم فرض کریں 4:59 پر شروع ہو گیا, اگر 1 سیکنڈ اوپر چلا گیا تو اب آپ کی ریڈ لائن کراس ہو گئی. ریڈ لائن وہی 59 منٹ ہے. اب اس میں آپ کے منہ میں کچھ ہے تو آپ نگل نہیں سکتے, نگلیں گے تو آپ نے ریڈ لائن کراس کیا. اب چاہے مولوی صاحب اذان کہیں یا نہ کہیں, اس سے اس کام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے احتیاط وہی ہے جو ابھی ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کہ 2-4 منٹ آپ پہلے روک لیں اور بعد میں بھی 2-4 منٹ ذرا تاخیر سے افطار کر لیں, کیا حرج ہے, برابر ہو جائے گا مسئلہ. ٹھیک ہے, آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ 10 منٹ پہلے آپ لوگ ہاں پہلے وہی احتیاط ہے. احتیاط پچھلے سال بھی یہ بات ہوئی تھی, یہ احتیاط ہے صرف. وہ ہمارے سیلکوٹ میں ایک بزرگ تھے, انہوں نے اعلان کیا سحری کے وقت 2-4 سال پہلے کی بات ہے کہ بھائی سحری کا وقت ختم ہو گیا لیکن میں تمہیں اپنی طرف سے 10 منٹ دے رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایسا ہوتا ہے 10 سیکنڈ کی بات مولوی صاحب یہ اعلان ہوا ہے, باقاعدہ اعلان باقاعدہ ہوتا ہے.
میں دیکھیں جو بات وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ گیم شعور شو کا چل رہا زمانہ تھا، ہے. آپ ہم لوگوں کو یہ شعور دیں کہ شریعت کے معاملات میں احتیاطی پہلو کو رکھا جائے. ٹائم ہوا ہوگا تو انہوں نے مذاق کے طور پہ اعلان کر دیا ہوگا قبلہ. حقیقت میں کیے یار. اچھا نہیں مطلب ٹائم ہوا ہوگا شاید. جتنے بھی مولوی اچھا اس معاملے میں رائے دیتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ جو آپ نے بات کی ہے میرے جملے سے لبے لباب کیا نکلتا ہے کہ آپ مسائل اتھینٹک علماء سے پوچھیے. ہاں ضروری نہیں کہ ہر اذان دینے والا عالم ہے. لیکن جنہوں نے ان مولانا صاحب کی بات پہ یقین کر لیا, جی جنہوں نے یقین کسی نے نہیں کیا, ان کی اپنی سوچ تھی. نہیں اگر کسی چلے دو لوگوں نے بھی کر لیا, یہ بڑی ضروری بات ہے. تو قصوروار کون ہوا؟ مولانا اعلان کرنے والے. باقاعدہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ اگر کوئی مفتی یعنی فتویٰ دینے والا اگر وہ غلط مسئلہ بیان کرتا ہے, یہ فتویٰ دیتا ہے, تو اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا دونوں کا گناہ, اگر دونوں عمل کرتے ہیں اور وہ غلط ہے تو اپنا بھی اور دوسرے کا بھی, دونوں کا گناہ اس کے ساتھ. قبلہ قریشی صاحب گزارش ایک اس باب میں یہ ہے کہ آج کل ہم چونکہ ایک میڈیا چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں تو چینل والے بھی آج کل یہ کرتے ہیں, ایسے مولوی کو بلاتے ہیں, وہ ملتان سے ہو یا کہیں اور سے ہو, وہ اللہ کی شریعت کے اور قرآن کے نظام کو توڑ دیتا ہے, اور وہ توڑ کے کیا بیان کرتا ہے کہ تم جتنے مرضی چاہو جو ہے نا وہ نکاح کرتے رہو, نکاح سے کوئی شادی ایک ہی ہوتی ہے, نکاح متعدد ہوتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور پھر ایسے آدمی کو بلا کر اس کو عزت دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر جو لوگ اس کو لیتے ہی ڈرامے کے طور پر ہیں, تو ایسے لوگوں کی بات پر یقین کرنا, یہ تو کلی جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو ڈرامے بازی ہے ساری کی ساری. کل یا پرسوں جو ہے نا میں نے اس پہ بیٹھنا ہے اور میں نے پوری بات کرنی ہے اس پہ, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. چلیں چھوٹا سا بریک سے واپس آتا ہوں, کہیں مت جائیے گا, بڑی لمبی بات ہے اس پہ. السلام علیکم, ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. رمضان میں بہت سارے فقہی مسائل جن پہ ہم نے ڈسکشن کی, اور ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے ان کے بڑے میرے خیال سے تفصیلاً جوابات بھی دیے, اور تھوڑا سا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت محترم سارم برنی صاحب موجود ہیں, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. رمضان میں بھی محنتیں چل رہی ہیں. محنتی زندگی ہے میرا خیال ہے, اگر محنت سے ہٹ گئے تو پھر بیکار ہے زندگی پھر تو. بالکل. ایک طرف یہاں پہ ہم اسلام کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, تھوڑی سی انسانیت کے حوالے سے بھی میرے خیال سے بات کرنی بہت ضروری ہے. اور سارم صاحب کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے, دن رات انہی کوششوں میں لگے رہتے ہیں, کاوشوں میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کی مدد کرتے رہیں. یہ جو 4 بچے آپ کو اس وقت میرے سامنے نظر آ رہے ہیں, یہ چاروں بہن بھائی ہیں, والدین نہیں ہیں ان کے دنیا میں, اور یہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ ان کے نانا اور دادا کا گھر ہے. لیکن نانا دادا اس وقت حیات نہیں ہیں, تو ان کے ماموں اور جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں وہ اس گھر میں رہتے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ جو 2 بھائی ہیں وہ غالباً نابینا ہیں, اور جو بہن ہیں وہ نہ سن سکتی ہیں نہ بول سکتی ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ ان کی کفالت کر سکے, تو محنت کرنا چاہتا ہے, کام کرنا چاہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ جس گھر میں یہ چاروں رہتے ہیں وہاں پہ ان کے ماموں اور ان کے چچا زاد بھائی ایک انتہا کے طور پہ ان بچوں کو تنگ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بھائی جو ان کی کفالت کرنا چاہ رہا ہے یا محنت کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بچاؤں, یا میں ان کی خوراک کا بندوبست کروں, یا میں اب جا کے سڑک پہ رہوں, یا میں کس طرح سے ان سارے مسائل کو دیکھوں. تو الحمدللہ سارم بھائی تک ان کی پہنچ ہوئی, اور سارم بھائی آج ان کو لے کر یہاں آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہم چھوٹا سا یہ ایک سلسلہ ہم کوشش کرتے ہیں رمضانوں میں انسانیت کے حوالے سے اس بات کو آگے پہنچانے کا, لیکن آپ ہیں غالباً جو محنت کر کے ان کی کفالت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. نام کیا ہے بیٹا آپ کا؟ سر میرا نام ہے غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ. جی.
اور کتنا کتنا فرق ہے آپ سب میں؟ سب سے بڑے کون ہیں؟ بڑے یہ دوست محمد. دوست محمد. اور آپ سے چھوٹے ہیں؟ شہباز. شہباز. اور بہن سب سے چھوٹی ہے؟ حلیمہ. حلیمہ. اور آپ کیا کام کر رہے تھے بیٹا؟ سر میں ڈیلی ویجز پہ ملازم ہوں. کبھی کبھار کام ملتا ہے تو کبھی کبھار نہیں. زیادہ تر مانگے تانگے پہ چلتے ہیں. اچھا. اس طرح کبھی کہاں سے کبھی کہاں اس طرح. تو گھر میں کھانے پینے کے مسائل رہے؟ جی. لیکن جس گھر میں رہتے ہیں وہاں پہ وہ میں نے آپ لوگ ان کو باتھ روم تک نہیں جانے دیتے؟ جی سر باتھ روم تک بند کر دی. جو ہمارے نزدیک جو باتھ روم تھی وہ بند کر دی. ابھی جو 2 نیچے مالے پہ باتھ روم ہے وہ جو ہے نا تنگی ان کو پریشانی ہوتی ہے نیچے جانے میں. اب وہ دوسری اوپر جو باتھ روم ہے وہ بھی 2 مالہ اوپر ہے, وہاں پہ بھی ان کو پریشانی تنگی ہوتی ہے. میں نے تھانے میں بھی رپورٹ درج کرائی 2 مرتبہ, مگر باثر افراد تھے ان کو چڑھا کے لے کے گئے. اچھا. تو آپ کے جو اور بھی میں نے سنا کافی سارے مسائل ہوئے ہیں؟ جی اور بھی سخت تنگی پریشانی مشکلات کا شکار کر دی. زندگی ہماری اجیرن کر دی ہے. خدا را بس ہمیں یہاں سے نجات دلائی جائے. پہنچ بھی تو بہت ہے نا لوگوں کی. ایسے بھائی پہنچ کیا ہے, ہمارے یہاں یہ جو بے رخی سی ایک آ گئی ہے نا, سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے پاس پڑی ہوئی تھانوں میں نے رپورٹ بھی درج کرائی. کون سا تھانہ ہے؟ تھانہ کون سا ہے؟ چاکی واڑہ تھانہ لیاری میں. اچھا آپ لیہاری میں چاکی واڑہ کا علاقہ ہے. جی. تو فضل ہم نے اس لیے جو ہے نا وہ اس بات کو میں نے پوچھا ہے کہ تاکہ تھانے کا بھی پتہ لگے کہ اس طرح اگر ظلم ہو رہا ہے تو تھانے والے کیا کر رہے ہیں, وہاں کے ایس پی صاحب کیا کر رہے ہیں, وہاں کے ایس ایچ او کیا کر رہے ہیں, وہاں کے ڈی آئی جی کیا کر رہے ہیں. تو میں اس وقت ڈی آئی جی ساؤتھ سے, ایس ایس پی ساؤتھ سے اور وہاں کے متعلقہ ایس ایچ او صاحبان سے کہتا ہوں کہ خدا را اگر ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے وہ کردار ادا کریں. اور کیوں ایسے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے؟ ظلم اور زیادتی جو ہے نا وہ یہی تو ہم اپنے آج کے افطار میں بھی رو رہے تھے کہ دیکھیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور اب ان کا واش روم بند کر دیا گیا ہے. اگر واقعتاً ایسا ہے, یقیناً سالم بھائی بھی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں, معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو سر ہمارے وال بند کر دیتے ہیں پانی کے. اگر یہ کوئی آئے گا نا واش روم پہ تو پانی گرائیں گے باہر سے اس کو نکالنے کے لیے کہ جلدی نکلو فوراً. گھر آپ کا اپنا ہے یا گھر دادے نے بنایا تھا, دادے اور نانے نے مل کے لیا تھا. تو ابو نے جو ہے وہ نانے کے ساتھ محنت کی تو گھر بنائے. تو ابھی اس طرح کے چاچے بھی فوت ہو گئے, ٹھیک ہے, جو چاچا زاد بھائی ہے وہ تنگ کرتے اور ماموں تنگ کرتے. 3 ہیں. 3 ماموں ہیں؟ جی. اللہ جی سالم بھائی. اصل فیصل بھائی مسئلہ کھانا پینا سونا تک ہمارا اجیرن کر دیا. کمزور اور طاقتور کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس معاشرے میں. نہ عورت پہ ظلم ہے, نہ مرد پہ, نہ بچے پہ. کمزور اور طاقتور, جہاں جس کے پاس طاقت ہے نا وہ اس کا مس یوز کرنے پہ لگا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے پاس نظام کسی قسم کا نہیں ہے. میں صبح سحری کے پروگرام ایک چینل پہ تھا, میں نے یہی مفتی صاحبان بیٹھے تھے, میں نے سوال کیا تھا. کچھ بتانا چاہتے ہیں؟ بتا کیا, آپ بتا دو نا کیا بتا رہے ہیں. بولے کہ اس طرح مجھے مارتے ہیں, میں چاہتا ہوں تو پیچھے سے مارتے, وہ دیکھتا تو نہیں ہے. اچانک اس کو مار پیٹ اور باتھ روم میری بند کر دیے اور ہمارے گھر کے چھت پہ گارڈر رکھے ہوئے ہیں. اب یہ کون سی عقل مندی ہے, چھت پہلے سے ہی کمزور ہے, وہاں پہ گارڈر رکھے باری. یہ اس طرح بتانا چاہ رہے ہیں. اور یہ فیصل بھائی چیزیں جو ہے نا کیا کہہ رہے ہیں, مارتے ہیں یہ؟ ہاں مارتے ہیں. یہ نہ بولتے, نہ سنتے, نہ دیکھتے. اچھا. گنگے بھی ہے, نابینا بھی ہے. یہ اپنی پریشانی دکھ درد ایسے بتا رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ ظلم یہ کہاں کا جو ہے نا وہ کون, نہ سن سکتے, نہ بول سکتے, نہ دیکھ سکتے. کون لوگ ہیں فیصل بھائی؟ یہ پھر آپ کہیں گے میں آپ کو نہیں کہہ رہا واللہ کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا سلوک روا رکھ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بیٹھ کے حل کر لیں. اگر مکان بلڈنگ بنی ہوئی ہے 2 مالے 3 مالے تو ان غریبوں کو ایک جگہ دے دو, 1-2 کمرے دے دو جس میں وہ رہ لیں.
وہ کہہ رہے ہیں کمرہ ہے اوپر گارڈر رکھ دیے ہیں تاکہ اس چھت کمرے مل میں جائے. بھی گارڈر رکھ دیے اور واش روم تک ان کا بند کر دیا گیا جو یہ بتا رہے ہیں. اور اگر اب یہ باتھ روم اوپر جائیں جاتے ہیں تو وال بند کر دیتے اور ہیں. جیسے وہ بتا رہا ہے بیچارہ کہ بھی پڑی ہوئی ہے تھانے کی میرے پاس ان پہ رپورٹ بھی درج ہوئی مگر سالم بھائی ہیں بیٹا, آپ کے ساتھ سالم بھائی ہیں. فیصل بھائی میں نے مغرب میں ایک جملہ آپ سے عرض کیا تھا افطاری میں کہ یہاں بچہ وہ وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا. ایسے ہی ہے. جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے, وہ معافی نہیں دیتا. فرشتہ وہی ہے جس کا ہاتھ نہیں پہنچا. اب ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہونے کے بعد ہم امید رکھ رہے ہیں کہ برکت آئے گی, اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی. ہم تو میرے خیال میں متفقہ ہمارا جو پورا پلیٹ فارم ہے اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم یہاں کراچی کی انتظامیہ آئی جی صاحب ہیں اور ایڈیشنل آئی جی ہیں, مقامی انتظامیہ ہیں, ڈی پی او ضلع کی, ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں صرف اتنا ایک جملہ کہ اگر ان کی آپ نہیں سنیں گے نا تو آپ کی بھی نہیں سنی جائے گی. یہ آپ کے دروازے پر اس سے بڑی دستک اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ بچے نابینا بھی ہیں, گونگا بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, اتنے معذور کہ وہ بول نہیں سکتے, اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کرا سکتے, بات نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں ان کے لیے مسیحا بن کر آئیں یہ سالم بھائی. اور میں بیٹا ایک منٹ سالم بھائی کو سننا چاہ رہا ہوں. سالم بھائی تو ایک فیملی کی بات کریں گے, یہ ہر گھر کی کہانی ہے, گھر کی کہانی ہے. اس کے لیے ہمیں مشترکہ طور پر کم از کم کچھ نہیں کر سکتے تو آواز بلند کریں. آواز کر رہے ہیں بلند. فیصل بھائی میں بتا رہا تھا بڑی سب سے معذرت کے ساتھ, ہم بھی اس کا حصہ ہیں, اصل میں سارے حصہ ہیں. میں نے کہا, میں نے بولا ادارے بھی آج کل وہ کام جو ہے نا اجاگر کرتے ہیں جس میں تماشا زیادہ دکھا سکیں. ان کا مقصد ویلفیئر کرنا نہیں ہے کہ لوگوں کو سمیٹ سکیں, لوگوں کے لیے بھلا کر سکیں, وہ صرف وہ ڈھونڈتے ہیں کہ تماشے کا بنے. میں صبح جو بات کر رہا تھا کہ ہم دونوں مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, ہم دونوں مقصد انسان ہیں. ہم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے, سامنے امام صاحب بھی ہیں, نہ امام صاحب آ رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, نہ ہم امام صاحب کے پاس جا رہے ہیں. اگر ہم جھگڑ بھی رہے ہیں تو ہم تھانے جا رہے ہیں, کورٹ کچہری جا رہے ہیں. ہم دونوں کھڑے ہوئے کہاں پہ ہیں؟ ہمارا مطلب اینڈنگ پھر ہے کیا؟ کیوں نہیں امام صاحب آتے بتاتے کہ بیٹا تمہاری غلطی تھی, تم مجھ سے معافی مانگ لو؟ یا ہم کیوں نہیں جاتے کہ چلو اگر میں غلط تھا ہم امام صاحب سے چل کے فیصلہ کرا لیتے؟ وہ بتاتے ہیں, مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ ایشو کیا تھا اس کے اندر. کوئی ہم میں سے اس وقت, ہم سب تہمتیں تو سب کو دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن سچ پوچھے نا مجھ سمیت میرا خیال ہے اس وقت سب ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. سانی بھائی میں ہم نے شام میں ایک بات کر رہے تھے تو میں نے باتوں میں ایک بات ہوئی تو میں نے یہی کہا کہ لوگ اللہ سے اب اتنا نہیں ڈرتے جتنا وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس سے ڈرتے ہیں. بالکل ہے. اور فیصل بھائی معذرت کے ساتھ, جتنی طاقت ایس ایچ او میں ایس ایچ او کیا رکھتا ہے, آئی جی ڈی آئی جی کیا رکھتا ہے, جو ہمارے مفتی مولانا رکھتے ہیں, اتنی طاقت کوئی نہیں رکھتا. جس دن ہمارے مفتی مولانا کھڑے ہو گئے اور ہم نے ان کا ساتھ دیا, بس اس دن سب کچھ بدل جائے گا. لیکن نہ وہ کھڑے ہو رہے ہیں, اور ان بیچارہ اگر کوئی کھڑا ہی ہو جاتا ہے تو ہم ان کے پیچھے نظر ہی نہیں آتے. جی نہیں, ابھی آپ پچھلے تین واقعات تو میں نے دیکھ لیے ہیں پچھلے 4-5 دنوں میں جو ہمارے مفتی صاحبان کے ساتھ ہوا ہے. کراچی میں ہی ہوا ہے وہ. میں 3 بڑے علماء اکرام, جی بڑے علماء کرام تھے, اور جس طرح سے ان کے ساتھ. مگر فیصل بھائی اگر یوں چپ رہے اور دیکھتے رہے اور سنتے رہے تو کدھر چلے جائیں گے ہم سب کے سب؟ پھر تو معاملات ہی ختم ہے. سر میں کیا حل کیا ہے سر؟ حل یہ ہے, دیکھیں آج بھی ادھر آنے کا ان کے کیسز بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہم سپورٹ بھی کر رہے ہیں. آپ کے یہاں سے ایک پلیٹ فارم ملا کے روزگار کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ ایسی فیملیز کو لائیں جن کو ہم روزگار کرا سکیں. ان کو لے کے آئیں. اگر کوئی ان کو اتنے بڑے بڑے محل بنائے لوگ رہ رہے ہیں, کوئی ایک چھوٹا سا کمرہ ان کو لے کر کے دے دیں, کوئی جگہ لے کر کے دے دیں, ان کو منتھلی سپورٹ کر دیں, یا جدھر یہ رہ رہے ہیں ان کے سسٹم ہم بنوا دیں گے, تھانے سے, پولیس سے, کورٹ کا سب کروا دیں گے. منتھلی یا ویکلی کوئی ایک ذمہ داری لے لے کے جی ہر ہفتے جا کر کے ہم ان کے ذمہ, وہ بیچارے نابینا, ان کی حالتیں تو دیکھیں آپ. میں ان کی حالت دیکھ کے افسوس ہو رہا ہے کہ کیا بولے اور کیا مدد کریں. تو کوئی ایسا شخص اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے, بڑھے, نہیں بڑھنا چاہتا, ہمارے ساتھ جڑے. ہم جہاں اتنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اس کو بھی جوڑ کر کے نبھائیں گے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن لوگ آگے آئیں, لوگ سپورٹ. میں کہا نا مفتی مولانا اگر کوئی کام کرنا بھی چاہتا ہے تو پیچھے عوام ہی نہیں اس کا ساتھ دیتی صحیح چیز پہ. تو ہم بھی کرنا تو بہت کچھ چاہ رہے ہیں, لیکن لوگ کدھر ہیں؟ لوگ تماشوں کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں. آج دینے والے کو بھی ہمارے یہاں جو مولوی صاحبان سے بھی پوچھتے ہیں تو اس میں جو ہے نا وہ لینے کے جس کو دے رہے ہیں اس کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے لیے نہیں بولتے جو دکھاوا کر کے زکوٰۃ دے رہا ہے, جو دکھاوا کر کے خیرات دے رہا ہے, جو دکھاوا کر کے صدقہ دے رہا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہا؟ ہم لوگ اگر صحیح جگہ پہ آ کر کے, میں نہیں کہہ رہا آپ میرے ادارے کو سپورٹ کریں, نہیں کریے, کسی سے سپورٹ نہیں چاہیے. آپ یہ فیملی لیجئے,
میں لے کے آیا ہوں سامنے, آپ اس کو لے کے جائیے, آپ اس کو سپورٹ کیجئے, کچھ بھی نہ دیجئے ہمیں. ہم انہی کے لیے کام کر رہے ہیں نا, آپ ہمارے ساتھ جڑیں, ان کو لے جائیں, ان کو سپورٹ کریں, ہمارا ایک بوجھ کم ہو جائے گا ہمارے اوپر سے, ہم کہیں گے ہمیں سب کچھ مل گیا. تو لوگ جڑیں, سپورٹ کریں, اپنے اون پہ کریں. کیا پوری گلی میں, آج ہی کوئی کہہ رہا تھا کہ 40 گھر پڑوس کے کہلاتے ہیں, تو 40 پھر برابر والے کے, 40 پھر برابر والے کے, تو مثال دے رہے تھے کہ سارا شہر ہو گیا نا, سارا ملک ہو گیا نا. تو کہاں ہیں ہمارے فرائض جو پڑوس کے لیے کہے گئے, کدھر ہے ہماری چیزیں, کدھر ہے ہمارا دین؟ صرف یہ ہے جی رمضان آ گیا, ہاں جی چاند دکھ گیا, بس اب کل سے جو ہے نا پائچے اوپر ہو جانے, نمازیں شروع کر دینی ہے, تراویحیں شروع کر دینی ہے, اور داڑھی بھی رکھ لی نہیں, ایون اگر میری داڑھی نہیں ہے تو داڑھی بھی رکھ لوں گا, اور چاند رات آئے گی تو داڑھی سب سے پہلے جا کے جو ہے نا کٹوا دوں گا. یہ دین نہیں ہے, یہ نظام نہیں ہے. ان لوگوں کو سپورٹ کریں نا, یہ دین ہے, یہ نظام ہے, یہ بخشش ہے, ہماری جنت یہ ہے. کسی نے آج بڑی اچھی بات کہی کہ کہتے ہیں کہ جنت کیسے ملے گی. بہترین طریقہ انہوں نے بتایا کہ دنیا میں لوگوں کے لیے جنت بنا دو, آخرت میں تمہیں جنت مل جائے گی. اور بہترین بات ہے یہ بالکل ہی. تو ہم ان لوگوں کے لیے اگر کچھ کریں گے تو ہم اپنے لیے جنت بنائیں گے ایکچوئل. تو پھر بالکل بہت خوب, ماشاء اللہ. کافی تکلیف دہ سچویشنز ہوتی ہیں. ہم لوگ تو خیر کافی عرصے سے اس طرح کے پروگرامز میں جب لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اپیل بھی کرتے ہیں, اور یہ نمبرز بھی ہمارے اس وقت موجود ہیں آپ کے ساتھ. اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پہ ضرور کال کریں, ان کی مدد ضرور کریں. واقعی بڑی پریشانی ہوتی ہے. بچوں کا حالانکہ اپنا گھر ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ اپنا گھر نہیں ہے, اپنا گھر ہے جس کے اندر رہتے ہیں, لیکن ان کو رہنے نہیں دیا جا رہا وہاں پہ. ان کو صحیح طرح سے زندگی نہیں گزارنے دی جا رہی. وہ بچہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے وہ محنت کر کے, مشقت کر کے اپنے بہن بھائیوں کو پال سکے, ان کا خیال کر سکے, لیکن وہ نہیں کر پاتا ہے. گھر پہ بہن اکیلی ہوتی ہے, اس کی بھی بہت پریشانی رہتی ہے. میں یہی بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن کچھ بند الفاظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ وہی رشتے جن کا کہہ رہے ہیں اس سے وہ بچی تک جو ہے نا پریشانی میں سمجھے آپ ہیں. اللہ اکبر, اللہ کدھر جائیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا, ہم کس چیز کے نعرے لگا رہے ہیں؟ دین انسانوں کے لیے اترا ہے. کیا ہم انسان ہیں؟ جو ہم اپنی بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ رشتے جو ایک چھت کہلاتے ہیں بالکل, کہ آپ اس کے نیچے آگے تو محفوظ ہو گئے, ان رشتوں سے بھی آپ محفوظ نہیں ہیں. اللہ اکبر. نابینا بھائی کیا کر لیں گے؟ خود پٹ رہے ہیں, بول نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے. ایک صحیح ہے تو وہ ان کی فکر میں مرے جا رہا ہے, وہ بھی سمجھے وہ 3 کا بوجھ اٹھائے ہوئے, وہ تو زیادہ بیچارہ ختم ہو گئی جو صحیح ہے. تو کون مدد کرے گا؟ لوگ آگے بڑھیں, لوگ سپورٹ کریں. اور پھر کہہ رہا ہوں اپنے اپنے علاقوں میں ڈھونڈیں نا, ہم تک یہ لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں, ہم ان تک کیسے پہنچ جاتے ہیں, آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. میں تو کسی کو یہ بھی نہیں منع کرتا کہ دسترخوان چھوٹا کر لیں, بڑی گاڑی نہ لیں, بنگلہ نہ لیں. بھائی اللہ آپ کو اور بہت کچھ دے, سب کچھ لیں, لیکن جو ادھر ادھر ذمہ داریاں ہیں وہ تو نبھائیں نا آپ اپنے ساتھ. وہ چھوڑ کے اگر آپ یہ ان سب دنیا میں چل پڑے تو پھر یہ نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی, پھر تو صرف ہماری بربادی رہے گی. پھر اس کے بعد تو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا بات کروں. جی علامہ صاحب بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان مظلوم لوگوں کی آواز پاکستان کے 22 کروڑ عوام تک پہنچائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری ہے ان صاحبان اقتدار کی جو اربوں خربوں میں کھیلتے ہیں اور صبح سے شام تک کا ایک دن کا ان کا خرچہ اس طرح کی ایک فیملی کے پورے عمر کے خرچے سے زیادہ ہے. ویری ٹرو. ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو اس وقت افطار کے حوالے سے مختلف لوگوں کو, مختلف کمپنیوں کو مدد دیتے ہیں, مختلف اس طرح کے رفاہی اور فلاحی کام کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں, ذرا اس طرح کی فیملیز کو بھی تلاش کرنے میں وہ تھوڑی سی توجہ دیں. اور اس طرح کے ادارے جیسے بنی صاحب کا ادارہ ہے یا دیگر ادارے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, ان کی مدد کریں. اب یہاں پر جو ان کی مشکلات ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. ایک ان رشتہ داروں کی طرف سے ظلم عظیم ہے جس کا یہ زبان بے زبانی سے اظہار کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا ان کے دلوں پر گزر رہی ہوگی اور گزری ہوگی, خدا ہی بہتر جانتا ہے.
اور دوسرا قانون کا یہاں پر آپاہج ہو جانا ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ فلان پارٹی کے لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ چھوٹ کے چلے گئے, یہی ہوتا ہے پاکستان کے اندر. اب جہاں پر اتنا بڑا ظلم ہے وہاں پر حدیث تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا نا اس سے بہت ڈرو. یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, تو ان کے پیچھے خدا تو ہے نا. جن تک ان کی مظلومیت پہنچے اور وہ خاموش رہیں ان کو خدا کے غضب سے ڈرنا چاہیے. لہذا آج کی اس نشست کے نتیجے میں اگر کچھ لوگوں تک ان کی آواز پہنچے اور وہ ان کی کم از کم رہن سہن, ان کے نوکری, ان کے روزمرہ کے اخراجات اور رہائش کا بندوبست کر سکیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہے, اور یقینی طور پر اس کا اجر اس دنیا میں بھی ہے, آخرت میں تو ہے ہی. اور جہاں تک ان کے حقوق اور ان پر ہونے والے ظلم کو روکنے کا تعلق ہے وہ بھی انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے ہاتھ میں کچھ ہے, جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. اب وہ جو صاحبان اختیار ہیں وہ اگر یہ نہیں کرتے تو واقعی ان کو عذاب خدا سے ڈرنا چاہیے. ان کا جوان بچہ ایکسیڈنٹ میں مر سکتا ہے, خود ان کی ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہیں, خود وہ اندھے ہو سکتے ہیں, خود وہ اپاہج ہو سکتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک بندے کو بہرا ہونے میں, کتنی دیر لگتی ہے اندھا ہونے میں, کتنی دیر لگتی ہے دل کی حرکت بند ہونے میں, کتنی دیر لگتی ہے. میرے پاس جی ابھی میرے پاس ایک بچی ہے فیصل بھائی, ایک جج صاحب کی ہے, ڈیتھ ہو گئی. 600-700 ایکڑ زمین ہے, اللہ کروڑوں کی نہیں اربوں کی ہے, اور وہ میرے پاس شیلٹر کے اندر موجود ہے. میں یہی تو خوف کھا گیا ہوں دیکھ دیکھ کر کے, اور لوگوں کو یہی تو بتاتا ہوں کہ بھائی کسی چیز پہ مت اتراؤ, کسی طاقت پہ نہ اتراؤ, کسی دولت پہ نہ اتراؤ. یہ اور جن کے لیے چھوڑ کے جانے کے چکروں میں ہو, تمہیں کیا پتا کہ وہ کہاں ہوں گے اور وہ دولت و طاقت کہاں ہوگی تمہاری پھر. یہ تو ہماری تو اللہ نے ایسی آنکھیں کھول دی ہیں. میں تو شکر گزار ہوں اس رب کا, پتہ نہیں کس کی دعا تھی جو میں اس کام میں پڑ گیا کر کے. میں تو بڑا شکر گزار ہوں اللہ کا. نماز میں تو کھل کے کہتا ہوں بھائی نماز ہی نہیں ہوں, نماز پڑھتا ہوں میں. ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھتا, روزے بچپن سے میں ایسے رکھ رہا ہوں. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں عبادت میں رکھ رہا ہوں, مجھے عادت ہی پڑ گئی ہے, مجھ سے روزہ چھوڑا نہیں جاتا. میں تو اس طریقے سے کہتا ہوں. لیکن اسی طریقے سے کسی کی بات میرے کان میں آ گئی اور وہ مجبور ہے, پریشان ہے, تو میں اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھ کے بیٹھ جاتا ہوں. آج جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں میری نگاہ میں وہ سب گناہگار ہیں. اگر ایسوں کہ میں اس نہیں کہہ رہا ان کی مدد کریں, ان کے لیے اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا, میں کر دوں گا اگر کوئی نہیں کرتا. لیکن آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, جو آپ کے کانوں میں آ رہی ہے آواز, جو آپ کی آنکھوں سے دکھ رہا ہے, اور آپ ان کی مدد نہیں کر رہے نا, تو پھر آپ کدھر پہنچتے ہیں, پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں صبح شام دیکھ رہا ہوں. آج ہی ایک پروگرام میں کسی نے جج صاحب کی بات کی, یہ بھی جج کی بیٹی کے بتا رہا ہوں میں, کہ جس کی 600-700 ایکڑ زمین ہے, اربوں روپے کی, اور وہ شیلٹر ہوم میں پاگل خانے رہ کر کے آئی ہوئی ہے, کس کس مصیبت سے. تو وہ یہ بتا رہے تھے کوئی جج صاحب مری جاتے ہوئے وہ گر پڑے, پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر کے گاڑی پوری پلٹ گئی, سب بچے بیوی سب, لیکن گاڑی ختم ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا, سارے زندہ سلامت نکل کے آ گئے. وہ مشہور تھے کہ یہ انصاف میں خدا سے ڈر کر کے جو ہے نا انصاف کرتا ہے. یہ ریئل واقعہ بتا رہے تھے. تو آپ اگر اللہ کی راہ پہ چل کے کام کر رہے ہیں نا, تو پھر بے فکر ہو جائیں. پھر موت بھی آئی ہے تو وہ شہادت ہے, اور اگر آپ اللہ کی راہ میں نہیں چل رہے ہو, بادشاہ بھی بن گئے, تو سمجھے یہ آپ کے جو ہے نا آگے کا راستہ بڑا تکلیف دے پھر اس کے بعد. تو میں اس حوالے سے نا ایک آپ کو بات بتاتا ہوں, بیکاز میں دنیا ٹریول کرتا ہوں, اور دنیا میں میرے ایسے بہت ساری میرے ساتھ میں این جی اوز ہیں جن کے لیے میں نے کام کیا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی دنیا بھر میں پاکستان, جب ہم یہ بات کرتے ہیں فلانتھروپی کی, تو اس میں پاکستان سب سے اوپر آتا ہے. اور ہمارے پاکستانی دنیا بھر سے بے انتہا مدد کرتے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی جب ٹرکی کا واقعہ پیش آیا تو ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے جنہوں نے جا کے $50 ملین جمع کروایا ٹرکش ایمبیسی میں. یا جب سیلاب آیا تو جس طرح سے ہمارے لوگوں نے اپنی جیبیں جھاڑی ہیں, تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے, ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت مدد کرتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ اب جیسے یہ لوگ بچے ہیں, اب ان کی آواز نہیں سنی جا رہی, تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں. دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سارم بھائی جیسے لوگ جن کو آپ عرصہ دراز سے جانتے ہیں, جیسے سارم بھائی ہیں, یا ایسے اور کچھ لوگ ہیں جن کا باقاعدہ ایک نام ہے اس حوالے سے, تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ان بچوں کو, اگر آپ
کوئی یہ معلوم ہے کہ آپ کے محلے میں کوئی ایک گھر ہے جس میں کوئی یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے؟ آپ ایسے کسی ادارے کو ایک فون کر دیں. یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے، یہ نہیں جانیں گے کہ آپ کون ہیں، نہ یہ پولیس کو بتائیں گے، نہ یہ کسی اور کو بتائیں گے کہ ہمیں کس نے فون کیا تھا. یہ پہنچیں گے ان کی مدد کے لیے. یا آپ اگر ہمیں فون کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں فون کر دیں. ہم ایسے ہمارے جو بھائی ہیں یا بہنیں ہیں جو اس طرح کا فلاحی کام کر رہی ہیں، ہم ان لوگوں تک بات پہنچا دیتے ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک شوٹ پہ تھا، میں سارم بھائی اس بچے کی بات بتا رہا ہوں، میں ایک شوٹ پہ ہوں اور اس شوٹ پہ دو خواتین میرے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے مجھے کہا کہ فیصل بھائی ہمارا بچہ ہے، ہم اس کو پچھلے 6 مہینے سے ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا. میں نے کہا بہن مجھے اس کی تفصیل دیں. میں نے ان کی تفصیل لی. پتہ نہیں کہاں سے میرے دماغ میں سارم بھائی کا آیا، میں نے اسی وقت سارم بھائی کو بھیج دیا. سارم بھائی کتنے دن میں، غالباً ایک دن یا 2 دن، 1 یا 2 دن میں ایسے ہی لگے تھے، وہ بچہ جو ہے گھر پہنچ گیا، وہ ان کے گھر پہنچ گیا. سو کہیں نہ آپ بات کریں اس حوالے سے، میں یہ کہہ رہا ہوں. فیصل بھائی ایک گزارش کروں گا، میں سارم برنی صاحب سے زیادہ ان کی جو اہلیہ ہیں عالیہ سارم برنی، میں ان کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ان کے یہاں مجھے ایک سسٹم بہت اچھا لگا کہ جو بچیوں کا انہوں نے شیڈ بنایا ہوا ہے جس میں وہ رہتی ہیں، تو وہاں یہ بھی نہیں جاتے. ہاں یعنی وہ انہوں نے اتنا اس کو فل پروف کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ میرے کوئی 15-20 کے قریب پروگرام ہوئے ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں. تو یہ ایسا جو ہے نا وہ سلسلہ، تو یہ بچی کا بھی یہ خیال کر رہے ہیں. تو ایسے اداروں کی ہم تحسین کرتے ہیں، لیکن گزارش فقط اتنی ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میرے خیال میں کسی پارٹی کے زندہ باد مرد آباد کے نعرے نہیں لگا سکتے، دوسرے لگاتے ہوں گے، تو اس لیے ان کی مدد پولیس کر رہی ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ افطار پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. شکریہ علامہ صاحب. اور سارم بھائی کے جو یہ ٹرسٹ ہے اس کا نمبر ہم نے بار بار چلایا. آپ اگر ڈونیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا ان بچوں کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سارم بھائی، تھینک یو سو مچ. جو ہم سے بن سکتا ہے بالکل ہم کریں گے. اذان فجر کے بعد رمضان میں بول حافظ طاہر القادری کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بول ٹی وی پہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آج کے ہمارے موضوع کی مناسبت سے بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا.
آپ سے افطار پہ ملاقات ہوتی ہے. رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے. اللہ سبحان اللہ، بھائی کیا خوبصورت ماحول بنا دیا، محبتوں کی یہ بزم سجی رہے گی. اس وقت اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد طاہر قادری کو، بول چینل کے جو ناظرین ہیں خاص طور پر میں چاہوں گا کہ اس خوبصورت بزم کو ضرور ہمارے ساتھ روزانہ شامل رہیں، دیکھتے رہیں، اس کی برکتیں عقیدتیں پاتے رہیں. انشاءاللہ کل دوبارہ صبح کے 5 بجے آپ سے ملاقات ہوگی بول ٹی وی پر. رب کا احسان ہے ماہ رمضان ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.